الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک الکریم وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انا نسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا صدق اللہ العظیم آمین ثم آمین۔ سورہ النحل آیت نمبر 96 تک ہم نے کر لیا تھا، آج آیت نمبر 97 سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ من عمل صالحا، جو کوئی نیک عمل کرے گا، من ذکر او انثى، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہو مؤمن، اور وہ ایمان والا ہو، یعنی مومن ہونا ضروری ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اگر وہ مومن ہے اور نیک عمل کرے گا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ، پس البتہ ہم ضرور اس کو زندگی دیں گے، حیاتٌ طیبہ، بہترین زندگی، یعنی دنیا میں ہم اس کو بہترین زندگی دیں گے، پاکیزہ زندگی بسر کروائیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور البتہ ہم ضرور ان کو جزا دیں گے، بدلہ دیں گے، اجرہم، ان کے اجر، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ساتھ بہترین اجر، ما کانوا یعملون، ان کے ان اعمال کے بدلے جو وہ کرتے رہے۔ بہت ہی خوبصورت خوشخبری دی جا رہی ہے یہاں پر نیک اعمال کرنے والوں کو، جو ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرتے رہے۔ اس آیت میں اگر غور کریں تو معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک جینڈر ڈسکریمنیشن کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک مرد اور عورت برابر ہیں۔ اگر مرد اور عورت ایمان لانے کے بعد نیک عمل کریں گے، خواہ مرد ہو یا عورت، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کیا ہے، اصل کیا ضروری ہے، ایمان لانا، اور ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرنا۔ ایسے تمام لوگوں کو، خواہ مرد ہو یا عورت، ایمان لانے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی چیز کا وعدہ فرما رہے ہیں، اور وہ کیا وعدہ ہے؟ وہ وعدہ یہ ہے کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ان کو ضرور پاکیزہ زندگی بسر کروائیں گے۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گویا ایک غلط فہمی کو ختم کیا ہے، اور ہر وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ سچائی اور دیانتداری پر چلنے والے لوگ یا پرہیزگاری کی روش اختیار کرنے والے لوگ جو ہیں، وہ دنیا میں کوئی مقام حاصل نہیں کر سکتے، اور ان کی دنیا تو بگڑ ہی جائے گی، مطلب انہیں دنیا میں کچھ نہیں ملے گا۔ اگر ہم دین کے راستے پر چلیں گے، اگر ہم سچائی اور امانتداری اور ایمانداری کو پکڑ کر چلیں گے، اگر ہم پرہیزگاری اختیار کر کے دنیا میں اپنی زندگی بسر کریں گے، تو پھر ہمیں دنیا نہیں ملتی، پھر تو ہماری دنیا خراب ہو جائے گی، ہمیں دنیا میں کچھ نہیں ملے گا اور ہم پیچھے ہی رہ جائیں گے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں گویا یہ وعدہ کر دیا ہے، اور ایسے تمام لوگوں کی غلط فہمی کو ختم کیا ہے۔ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ تمہارا یہ خیال غلط ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایمان لانے والے اور ایمان لا کے نیک عمل کرنے والوں کی دنیا خراب ہو جائے۔ اللہ نے وعدہ کر لیا ہے ایک حوالے سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور ان کو پاکیزہ زندگی دنیا میں بسر کروائیں گے، یعنی کہ ان کی زندگی دنیا میں عام لوگوں کی زندگی کے حوالے سے بہتر ہوگی، چاہے وہ دنیاوی طور پر ہمیں بہت زیادہ مستحکم نہ بھی نظر آ رہے ہوں، لیکن ان کے پاس ایک ایسا اطمینانی قلب موجود ہوگا، اتنی ضمیر کی ٹھنڈک ان کے پاس موجود ہوگی، اتنا سکون ان کی زندگیوں میں ہوگا کہ جتنی بھی ان کو کامیابی ملے گی، جتنی بھی عزت ان کو ملے گی، وہ سچی ہوگی، وہ بے داغ ہوگی، وہ صاف اور ستھری ہوگی، وہ پاکیزہ ہوگی۔ اللہ نے پاکیزہ زندگی بسر کروانے کا یہاں پر وعدہ کر دیا ہے، اور یہ چیز عام طور سے ان لوگوں کو میسر نہیں آتی جو غلط راہ روی کا شکار ہو کر اپنی زندگیاں گزار رہے ہوتے ہیں۔ اگر بے راہ روی پہ چلتے ہوئے
اگر دھوکہ دہی اور فراڈ سے یا جھوٹ سے یا امانت میں خیانت کرنے سے یا حرام کاریوں سے انسان اپنے عہدے، اقتدار، مال اور دولت خوب بنا لیتا ہے اور دنیاوی طور پر خوب ٹھکانے حاصل کر لیتا ہے، لیکن زندگی میں اس کا کیا ہوتا ہے؟ سکون غارت ہو جاتا ہے، اس کا سکون ختم ہو جاتا ہے، اس کو کچھ بھی کسی کل قرار نہیں آتا، کسی پل چین نہیں آتا، وہ قرار کو ڈھونڈنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ مجھے اتنی ساری چیزیں اور اتنی نعمتیں ملنے کے بعد بھی مجھے وہ سکون نہیں ہے جو مجھے ملنا چاہیے تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتنے سیلیبریٹیز ایسے ہوتے ہیں اور کہ اتنا اقتدار، اتنا عہدے اور اتنا مال اسباب حاصل کرنے کے باوجود بھی ان کی زندگیوں میں امن اور سکون نہیں ہوتا، وہ ڈپریشن کے گھڑوں میں ڈوبتے چلے جاتے ہیں۔ ایسے ہوتا ہے نا کہ نہیں ہوتا؟ تو بیسیکلی یہ آیت ڈپریشن کا ایک علاج بھی فراہم کرتی ہے کہ ایسے تمام لوگ جو دین کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں وہ یہ بھول جائیں کہ ان کی دنیا خراب ہو جائے گی، ان کی دنیا ہرگز بھی خراب نہیں ہوگی۔ بائی دا اینڈ آف دا ڈے ان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اگر انہیں اس طرح کی ظاہری کامیابیاں جو دنیا چاہتی ہے وہ نہ بھی ملی ہوں، لیکن انہیں دل کا اطمینان، دل کا سکون ضرور ملے گا۔ وہ ایسے زمین کی ٹھنڈک سے دوچار ہوں گے جو عام بندے کے پاس نہیں ہوگی، ان کو ایسی سچی عزت اور سرفرازی میسر ہوگی جو حقیقت میں ایماندار لانے والے اور پاک باز لوگوں کو میسر ہوتی ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ خیال تمہارا غلط ہے، جو دنیاوی طور پر تم اپنے آپ کو بڑا مستحکم سمجھتے ہو تو سمجھتے سارا کچھ حاصل کر لیا، نہیں، پاکیزہ زندگی میں ان لوگوں کی ضرور بسر کرواؤں گا جو ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کر کے چلیں۔ آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر کام کے اندر کوئی نہ کوئی ترتیب پائی جاتی ہے، ہر کام کے لیے اللہ کی کوئی ترتیب موجود ہے۔ جو شخص بھی اپنے اعمال کو سنوارتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو سنوار دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں پہلے حالات سنور جائے اور پھر ہم اپنے اعمال کو سنواریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں تو ترتیب بھی مختلف ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے پہلے اعمال سنوارو، تمہارے حالات میں خود بخود سنوار دوں گا۔ اور جو شخص اپنی آخرت کو سنوارنے کی فکر میں لگ جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں ترتیب کیا ہے کہ جو آخرت کو سنوارتا ہے اللہ اس کی دنیا خود بخود سنوار دیتا ہے۔ یہ اللہ کے ہاں ترتیب ہے۔ آخرت سنوارنے کی فکر کرنی ہے، آخرت سنوارے، آخرت سنورے گی تو انشاءاللہ دنیا تو خود بخود ہی سنور جائے گی۔ اور پھر ایک اور چیز بھی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور کہ جو شخص اللہ سے اپنے تعلق کو سنوار لیتا ہے، اللہ سے اپنا تعلق استوار کر لیتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں سے اس کا تعلق خود بخود صحیح کر دیتے ہیں۔ یہ مت سوچیں کہ آپ اللہ سے اگر اپنا تعلق سوار کر چلیں گے تو لوگ آپ سے ناراض ہو جائیں، ہونے دیں ان کو ناراض۔ اگر اللہ راضی ہو گیا تو سب راضی ہو جائے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کے ساتھ محبت کر لیتے ہیں تو پھر ساری دنیا کے لیے کہ دل میں محبت اس شخص کے لیے ڈالنا اللہ کا کام ہو جاتا ہے۔ اللہ خود ہی ان ناراض ہوئے بندوں سے بھی اس کا تعلق سنوار دیتا ہے۔ ہاں اللہ کے نزدیک یہ ترتیب ہے، ہمارے یہاں تو ترتیب ہی الٹ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ پہلے ہم لوگوں کو راضی کر دیں، ہم کہتے ہیں ہم اپنی دنیا سنوار لیں، ہم کہتے ہیں ہم اپنے اعمال کو پہلے صحیح کریں تو پھر ہی ہمارے حالات صحیح ہوں گے۔ نہیں، ہم اپنے حالات تو صحیح کریں پھر ہم دین کے اعمال کے اوپر آئیں گے۔ اللہ کے ہاں کیا ہے؟ ٹوٹلی ہماری چیزوں سے، ہماری سوچوں سے برعکس باتیں ہیں، ہے کہ نہیں؟ بالکل برعکس باتیں۔ اور پھر کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم رات بھر اپنی عبادت ہی نہیں ہم کر سکتے، ہم سے تو اٹھا ہی نہیں جاتا، ہم تو تہجد نہیں پڑھی جاتی۔ کیسے پڑھی جائے؟ جو شخص اپنے دن کے اعمال کو نہیں سنوارے گا اس کے رات کے اعمال کیسے سنوریں گے؟ جو دن کے اعمال کو سنوارتا ہے اللہ اس کے راتوں کے اعمال کو خود بخود سنوارتا ہے۔ دن کے اعمال سنوار کے تو دیکھیں اللہ راتیں بھی آسان کر دیں گے اور اچھی کر دیں گے۔ دن کے اعمال ہمیشہ جائزہ لے کے دیکھیے اپنا آپ کو کہ اگر آپ کے دن بھر میں کوئی گناہ کے کام تو نہیں ہو رہے، اگر گناہ کے کام ہو رہے تو اس رات آپ کو اٹھنے میں یا جگراتہ کرنے میں یا عبادت کرنے میں یقیناً تنگی ہوگی۔ اگر دن بھر میں آپ کا دن اچھا گزرا ہوگا، اللہ کی عبادت میں گزرا ہوگا، ذکر الہی میں گزرا ہوگا تو انشاءاللہ رات کو اٹھنا آپ کے لیے خود بخود اللہ تعالیٰ آسان کر دیں گے۔ یہ ترتیب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حضور۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو نیک اعمال کرے گا تو میں اس کو پاکیزہ زندگی ضرور بسر کرواؤں گا۔
یہ مت سوچو کہ تمہاری زندگی میں تمہارے حالات ابھی اوپر نیچے ہوئے ہیں تو ذرا اسموتھ ہو جائیں گے تو پھر تم اپنے ذکر الہی کے کام کرو گے، یا پھر کوئی قرآن کا کورس کر لو گے، یا پھر تم اپنے حالات کو دیکھو سب اسموتھ ہو جائے ہر چیز تو پھر میں جی اللہ کے دین کے مطابق عمل کرنا شروع ہوں گی، ٹھیک ہے میں تب پردہ کر لوں گی، ٹھیک ہے میں تب جو ہے وہ قرآن پڑھنا شروع ہو جاؤں گی۔ نہیں، اپنے اعمال کو خود درست کرنا ہے، اللہ حالات خود بخود درست کر دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ وہ بڑا خوبصورت شعر آتا ہے کہ جب کہا میں نے یا اللہ میرا حال دیکھ، تو اللہ کا حکم آیا کہ میرے بندے اپنا نامہ اعمال دیکھ، یعنی اپنا نامہ اعمال تو دیکھو، پھر اپنے حالات کی بات کرنا، اپنی آخرت کو سنوارنے والے اعمال کرو، اللہ تمہاری دنیا خود بخود سنوار دے گا۔ اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھائے، اور بہت خوبصورت اس کے اندر ڈپریشن کا ایک علاج بھی ہے جو اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں دے رہے ہیں۔ اور پھر کیا ہوگا دنیا میں جب اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں عطا فرمائیں گے تو وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے۔ بہترین اعمال جب ہوں گے تو انشاءاللہ آخرت خود بخود اسی حوالے سے ہمارے اجر کے سودے کرنے والی ہوگی۔ اور جب دنیا میں انسان بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہے اور اس کا جو نظر ہے مختلف ایسے لوگوں کے اوپر پڑتی ہے کہ جو ہم سے دنیا میں بہت زیادہ آگے پہنچ چکے ہوتے ہیں، دنیاوی دوڑ میں بہت آگے نکل چکے ہوتے ہیں، تو ان کو دیکھ کر دین پہ چلنے والے کبھی کبھار ان کا بھی دل تھوڑا سا تنگ پڑتا ہے، ان کا دل کمزور پڑتا ہے، اور ان کو دل میں تنگی آنے لگتی ہے کہ دیکھو میں پہلے کیا تھی اور اب کیا ہو گئی، دین کے اوپر چلنے کے بعد میرے حالات جو ہیں اس طرح سے نہیں رہے جیسے پہلے ہوا کرتے تھے۔ تو پیچھے سورہ ہجر میں ہم نے جب پڑھا تھا تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی ڈپریشن سے بچنے کے لیے ہمیں کیا طریقہ سکھایا تھا۔ اللہ نے ہمیں فرمایا تھا نا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، کہ اے نبی ہمیں معلوم ہے کہ یہ لوگوں کی باتوں سے آپ کے دلوں میں تنگی ہوتی ہے، یعنی لوگ آپ کو استہزاء کرتے ہیں، تضییق کرتے ہیں اور تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، آپ کو برا بھلا کہتے ہیں کہ دیکھو پہلے کیا تھی اب کیا ہو گئی ہو۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، آپ اپنے رب کی تسبیح کریں، وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور کثرت سے سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی اس وقت تک بندگی کریں جب تک کہ آپ کی موت نہ آ جائے، جب تک کہ آپ کا موت یقینی نہ ہو جائے، یعنی کہ اپنی موت کے وقت تک اپنے اللہ کی بندگی اور تسبیح میں اپنے آپ کو جو ہے مگن رکھنا ہے، ثابت قدمی سے لگے رہنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت سے کے اینڈنگ میں ہی جو مطلب پچھلی آیت تھی اس کی اختتام میں ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا تھا نا کہ صبر سے کام لینے والوں کو ان کے اجر کہ ان کے اعمال کے مطابق اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو بس صبر سے اپنے کام کو کرتے رہنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اجر حاصل کرنا ہے۔ تو بہترین بدلہ پانے کے لیے اللہ نے پہلے صبر بتایا، صبر سے جمے رہو، اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کہا کہ نیک عمل پہ اپنے جو ہے وہ استقامت پکڑے رہو اور جاری رکھو۔ نیک عمل کرنے کے لیے کہاں سے سیکھو گے؟ ظاہر ہے تو آگے اللہ تعالیٰ اب اگلا طریقہ بتا رہے ہیں بہترین اجر حاصل کرنے کے لیے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، بس جب تم قرآن پڑھنے لگو تو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بس پناہ مانگ لیا کرو اللہ کی شیطان مردود سے۔ تو گویا اپنے نیکی کے احکامات کو سیکھنے کے لیے قرآن ہی پڑھنا ہے نا، جب سے تمہیں قرآن پڑھ کر تمہیں اللہ کے احکامات کا علم ہوگا، تو بس اس علم کو حاصل کرنے اور نیکی پر چلنے کے لیے تمہیں قرآن پڑھنا پڑے گا، اور قرآن کو تھامنے کے لیے جب پڑھنے شروع ہو تو پھر اللہ کی پناہ میں آیا کرو، شیطان مردود سے پناہ مانگا کرو۔ شیطان سے پناہ کیوں مانگا کرو؟ کیونکہ شیطان تو وہ دشمن ہے جو عدو مبین ہر وقت حملے کرنے کے لیے صراط مستقیم پر بیٹھا ہے۔ اب ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے بن جائیں، اللہ کی ماننا شروع ہو جائیں، صراط مستقیم پر آ جائیں، تو صبر سے ہم اپنے صحیح رویے پر جمے رہیں، ڈٹے رہیں، تو شیطان کبھی بھی ہمیں یہ کام نہیں کرنے دے گا۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ وہ کس طرح اس نے کہا تھا کہ میں صراط مستقیم پر بیٹھ کر تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ تو شیطان جب بھی انسان قرآن پڑھنے لگتا ہے، قرآن پڑھنے بیٹھتا ہے، تو
تو اللہ کا یہ حکم ہے، اور قرآن پڑھنے کا ایک ادب اور طریقہ اور سلیقہ یہاں پہ یہی سکھایا کہ کیا کرا کرو، اللہ کی پناہ میں آیا کرو، شیطان مردود سے پناہ مانگا کرو، اس لیے کہ شیطان تو ہر وقت تمہیں ورگلانے کے لیے تیار بیٹھا ہوگا، وہ تو آنے ہی نہیں دے گا۔ تو وہ کیسے کیسے حملے کرتا ہے، کیسے کیسے وسوسے ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے۔ سب سے پہلے تو وہ یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ پڑھ ہی نہ سکے، تو وہ کہتا ہے اوہ آج بڑی مصروف ہو، آج مجھے بڑا کام ہے، کیسا کروں گی، کل پڑھ لوں گی۔ اچھا چلو ابھی نہیں پڑھ رہی، دوپہر میں پڑھ لوں گی، ابھی مجھے بہت نیند آ رہی ہے، یا ابھی میں فلاں کام کر لوں، میں فلاں ٹائم پہ پڑھ لوں گی، میں شام کو پڑھ لوں گی، ابھی مجھے یہ کرنا ہے، ابھی مجھے وہ کرنا ہے۔ تو مختلف کاموں کے بہانے لگا کر، مصروفیت کے بہانے لگا کر وہ ہمیں قرآن پڑھنے سے ہی دور رکھنا چاہتا ہے۔ سب سے پہلا تو وہ یہ وسوسہ ڈالتا ہے۔ اگر کوئی بندی پڑھنے بیٹھی جاتی ہے تو پھر اس کا حملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ فوراً اس کے ناظرہ میں اعراب کی غلطی کروا دیتا ہے تاکہ لفظ کا مطلب کچھ سے کچھ بن جائے۔ اور اگر کوئی بہت ہی غور اور فکر کے ساتھ قرآن پاک کی ناظرے کی اچھی تلاوت کر لے تو پھر کیا کرتا ہے، اس کو ترجمہ پڑھنے نہیں دے گا، وہ ترجمہ پڑھنے سے روکے گا۔ وہ تو چاہے گا ہی نہیں کہ یہ تدبر کرے، یہ معنی کے اوپر غور و فکر کرے، یہ معنی کے پیچھے جو ہے وہ لے کر چلے اپنے آپ کو، وہ تو چاہے گا ہی نہیں۔ وہ تو ترجمے سے بری کر کے صرف ناظرہ پڑھا کے اور ختم کروانے کی کوشش کرے گا۔ اور عمومی طور پر وہ لوگوں کے ساتھ ایسے ہی کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو مطمئن بھی کر دیتا ہے کہ چلو میں نے اتنا تو پڑھ لیا نا، ایک رکوع تو پڑھ لیا، 2 رکوع تو پڑھ لیے، مجھے اتنا ثواب تو مل ہی گیا نا، میں غافلوں میں تو شمار نہیں ہوں گی نا۔ مطلب مختلف قسم کی ایسی باتیں دل میں ڈال کے مطمئن کر دیتا ہے۔ پھر کوئی ترجمہ پڑھنے کے بعد ترجمہ بھی پڑھ لے تو ترجمہ پڑھنے کے بعد اس کو تفسیر پڑھنے سے روکے گا۔ اب جب تفسیر پڑھنے لگے گی تو کوئی شک بندی تو اس کو اٹھا کے کہے گا کہ بھائی تمہارے مسلک کی نہیں ہے، یہ تو پرانے زمانے کی ہے، یہ تو فلاں لوگوں نے لکھی ہے، ان کے اپنے ذہن کی انٹرپریٹیشن ہے، تمہیں کون سا کوئی عالمہ بن جانا ہے، تمہیں کون سا کوئی مفتی بننا ہے، چھوڑو رہنے دو، بس ٹھیک ہے جتنا تمہیں سمجھ میں آ گیا بس اتنا ہی رکھو۔ تو وہ ہمیں تفسیر سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے نا، اسی طرح سے وہ کرتا ہے، ہمیشہ دلوں میں وہ ایسی وسوسے ڈالتا ہے۔ اور اگر کوئی تفسیر بھی پڑھ لے تو پھر شیطان کا وسوسہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو حکم ہے نا یہ آج کے دور کے لیے نہیں ہے، تو پرانے زمانے کے لیے، اس زمانے کے لیے تھا، یہ اس زمانے تک ہی آیا تھا اور آج کے دور کے لیے نہیں ہے۔ اور مختلف اسکول آف تھاٹس کے لوگوں میں یہ دلوں میں بہت زیادہ ہے کہ قرآن کے بہت سارے احکامات جو ہیں وہ اس دور کے لیے ہی آئے تھے اور آج کے لیے یہ اپلیکیبل نہیں ہے۔ ایون یہ کہ جو جلباب اوڑھنے کا حکم ہے وہ بھی کہا، کچھ اسکول آف تھاٹس کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو حکم صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے تھا اور اس زمانے کے لیے عورتوں کے لیے آیا تھا، عام دنوں کی عورتوں کے لیے، عام زمانے کی عورتوں کے لیے یہ جلباب کا حکم نہیں ہے۔ تو یہ کہاں سے انٹرپریٹیشن آ رہی ہے، یہ کون بتا رہا ہے، کس نے کہی ایسی تفسیر، یہ کہاں سے ان کو پتہ چلتا ہے کہ جی اس زمانے کے لیے تھا یہ آج کے لیے نہیں ہے۔ قرآن رہتی دنیا تک کے لیے ہے، یہ اللہ کا معجزاتی کلام ہے جو رہتی دنیا تک اس کے احکامات آنے ہیں۔ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اور ہم دیکھ چکے ہیں کہ قرآن کے عربی زبان میں صرف 2 صیغے ہیں، ایک ماضی کا اور ایک مضارع کا۔ ماضی میں جو ہو گیا وہ ہو گیا، اور مضارع وہ پریزنٹ اینڈ فیوچر دونوں کو کمبائن کر کے بولا جاتا ہے۔ وہ احکامات اس دور کے لیے بھی تھے اور رہتی دنیا تک وہ احکامات ہوں گے۔ تو یہ شیطان کے بیسیکلی فتنے کہ یہ اس زمانے کی بات کے لیے تھا، آج کے لیے اپلیکیبل نہیں ہے۔ ہم دیکھتے جاتے، قرآن پڑھتے جاتے تو ہمیں ہر آیت کے بارے میں پتہ چلتا ہے، غور و فکر سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ تو میرے لیے ہی اتری ہے، شاید یہ آیت تو آج کے دور کے لیے ہے، یہ تو آج کے زمانے کے لیے، یہ تو ہمارے ہی اوپر یہ فٹ ان ہو رہی ہے۔ قرآن کا موضوع انسان ہے اور انسان کے ہر رویے، ہر طریقے، اس کی ہر کیفیات، ہر احساسات، ہر جذبات تمام کے تمام اس کے اندر بتا دیے گئے ہیں، تمام کیریکٹرز اس میں دکھا دیے گئے ہیں، کیسے کیسے کون کیریکٹرز ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنے کیریکٹرز کی عکاسی کی ہے لیکن کہیں بھی کسی کا نام نہیں لیا، اسی لیے نہیں لیا نا کہ ہم نے ان کرداروں کو دیکھنا ہے کہ وہ کردار آج ہمارے اندر تو نہیں اس قسم کے پائے جاتے ہیں، جو کہ ضرور پائے جاتے ہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر اخنس بن شریک آیا، ولید بن مغیرہ آیا، پھر وہ الد الخصام کے حوالے سے مختلف ابو جہل کے واقعات آئے، کتنی چیزیں ہم پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی کسی کیریکٹر کے لیے چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو، اللہ نے اس کا نام لے کے
قرآن پاک میں تذکرہ نہیں کیا. نہیں تو ہم صرف یہ باتیں انہی تک مخصوص کرتے تھے اور رہتی دنیا تک وہ باتیں اپلیکیبل نہ ہو پاتی. اللہ نے کہیں بھی نام نہیں لیا اسی لیے تاکہ وہ چیزیں سب لوگوں کے لیے اسی طرح اپلیکیبل ہوں جو اس زمانے کے لیے تھی اور رہتی دنیا تک بھی رہیں گی. پھر قرآن کے بہت سارے احکامات پڑھنے پہ شیطان یہ بھی وسوسے ڈالتا ہے کہ یہ حکم پہ عمل کر لیا تو اس دنیا کے فائدے ہاتھ سے چلے جائیں گے، فلاں نقصان ہو جائے گا، یہ فائدہ چلا جائے گا یا یہ نقصان ہو جائے گا. تو مختلف فائدے ہاتھوں سے نکالنے کی خوف ڈالتا ہے اور مختلف نقصانات ہو جانے کی خوف دل میں ڈالتا ہے کہ پردہ کر لیا تو تمہارا اچھی گھر سے رشتہ نہیں آئے گا، تمہاری بچی پڑھ نہیں سکے گی، پر تمہارا جو ہے وہ اگر سود سے نکال لیا اپنے پیسے کو تو نقصان ہو جائے گا، کاروبار کہاں سے کریں گے، بچوں کو کہاں سے کھلائیں گے، معاشرے میں پینڈو بن جائیں گے اگر پردہ ہم نے کر لیا. اور اس قسم کے گھر میں جھوٹ نہیں بولا یا ہم بچے نہیں اس بات کو جھوٹ بول کر تو پھر ہمارے لوگوں کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے، تو لہٰذا جھوٹ بول دیا جائے. اسی طرح قسم توڑ دی جائے، قسم کھائی تھی تو کیا فرق پڑتا ہے، چھوڑو اس کو، نکال رہنے تو، دھوکہ دے دو، کچھ نہیں ہوتا، کیا فرق پڑتا ہے، کسی نے کیا دیکھا. مطلب ساری چیزیں دنیاوی اعتبار سے شیطان ہمارے دماغ میں لا کر اور دنیاوی چیزیں حاصل کرنے کے لیے، دنیاوی مال و متاع حاصل کرنے کے لیے وہ مختلف ہمیں غلط اعمال کی طرف لے کر جاتا ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے اگر تمہیں اللہ کے حضور اگر تمہیں اچھے اجر چاہیے تو نیک اعمال کرنے پڑیں گے اور صبر سے اپنے اپنے رویوں پر جمنا پڑے گا. اور جب بھی تمہارے لیے شیطان کہیں تمہارے دماغ میں وسوسے ڈالے، جب تم قرآن پڑھ کے نیکی کے اوپر احکامات حاصل کرنے کے لیے، نیکی پر جمنے کے لیے تم قرآن پڑھو تو شیطان وسوسے ڈالے گا تو تم کیا کر لینا، اللہ کی پناہ میں آ جانا. اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ لیس لہ سلطان، بے شک وہ نہیں واسطے اس کے کوئی زور، مطلب وہ زور نہیں رکھتا کسی کے اوپر، علی الذین آمنوا جو ایمان لاتے ہیں، یعنی ایمان لانے والے پر اس کا زور نہیں چلتا. وعلی ربہم یتوکلون، اور ان لوگوں پر بھی جو اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. تو گویا دو قسم کے لوگ بتائے ہیں جو شیطان جن کے اوپر اپنا تسلط حاصل نہیں کر سکتا، شیطان جن کے اوپر اپنا وسوسے کا جو ہے وہ پورے نہیں کروا سکتا، ان پہ قابو نہیں پا سکتا. وہ کون سے ہوتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں جو ایک تو اللہ پر ایمان لے کر آتے ہیں اور ساتھ ہی ایمان کے بعد اتنا ایمان راسخ ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات پر توکل کرنے لگ جاتے ہیں. تو گویا اپنی رب پر توکل کرنے والوں پر شیطان کا زور ہرگز بھی نہیں چلتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ شیطان ہم پر تسلط حاصل نہ کرے تو پھر کون سی صفات ہمارے اندر ہونا ضروری ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ شیطان کے حملوں سے محفوظ رکھنے کے لیے ہمیں اور اس کے وسوسوں سے بچنے کے لیے ہمیں تعوذ پڑھنا ہے. قرآن پڑھنے سے پہلے خصوصی طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا جو ہے کی آیت کو پڑھ کے اپنے دل میں شیطان مردود سے کی پناہ حاصل کرنی ہے، اللہ کی پناہ میں جانا ہے اور شیطان سے پناہ حاصل کرنی ہے اور اللہ کی پناہ میں جانا ہے. اور دوسرا کام کیا کرنا ہے کہ انما سلطانہ، بے شک صرف زور اس کا علی الذین، ان لوگوں پر چلتا ہے یتولونہ، جو اس کو اپنا ولی بناتے ہیں، اپنا دوست بناتے ہیں. وہ شیطان کا تسلط کس پر چلے گا، کس پر زور چلے گا؟ ان لوگوں پر جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست اور ولی اور سرپرست بنا لیتے ہیں. والذین هم به مشرکون، اور وہ اللہ سے شریک، اس کے بہکانے سے شرک کرتے ہیں. یعنی کہ وہ شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں اور شرک کرتے ہیں اور اللہ کے اوپر توکل نہیں کرتے بلکہ شیطان ہی کو اپنا ولی اور سرپرست اور دوست بنا کر چلتے ہیں. تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ شیطان کن پر حملہ کرتا ہے، کن پر اس کا تسلط ہوتا ہے، کن پر اس کا زور چلتا ہے؟ اللہ کے اوپر توکل کرنے والوں پر شیطان کا زور نہیں چلتا، انہی پر زور چلتا ہے جو شیطان کو اپنا ولی اور سرپرست بنا کر شرک کرنے لگ جاتے ہیں. اللہ ہمیں شرک سے محفوظ فرمائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ
اپنی محبت کو ہمارے دلوں میں ڈال کر ہمیں شرک سے بیزاری عطا فرما اور صرف الہ واحد کی عبادت کی طرف ہمیں استقامت عطا فرما دے۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، اور جب ہم بدلتے ہیں کسی آیت کو کسی دوسری آیت کی جگہ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ، اور ہم جانتے ہیں کہ ہم نے کیا نازل کیا ہے، قالوا، تو وہ کہتے ہیں انما انت مفتر، کہ بے شک صرف تم تو گھڑنے والے ہو، بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ اکثر ان کے وہ علم نہیں رکھتے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ جب ہم کسی آیت کو دوسری آیت کی جگہ نازل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کیا نازل کیا ہے یا کیا نازل کرے۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے نا، یہ تم خود ہی گھڑنے لگ گئے ہو، یہ تم خود گھڑ کر کے لاتے ہو، کیونکہ قرآن پاک کے مختلف بتدریج احکامات آ رہے تھے۔ بہت سارے احکامات ایسے تھے جو کہ گریجولی نازل ہوئے، جیسے ہم پڑھ چکے ہیں شراب کے احکامات، روزے کے احکامات، سود کے احکامات، بہت، اور وراثت کے احکامات، یہ سب کیسے ہوئے؟ گریجول نازل ہوئے تھے نا۔ اور ہم دیکھ چکے ہیں کہ عقیدہ نفس کے حوالے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ گریجولی احکامات کیوں نازل کرتے تھے، اور لیکن مشرکین مکہ اس بات پر اعتراض کرتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے احکامات گریجولی کیوں نازل کرتے، ایک ہی دفعہ کیوں نہیں نازل ہو جاتے۔ تو وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں آ رہے، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود گھڑ گھڑ کے لے کر آ رہے ہیں، کیونکہ نئی سے نئی باتیں آ جاتی ہیں، پہلے ایک بات آتی ہے پھر دوسری بات آتی ہے، تو ایک ہی دفعہ حکم کیوں نہیں آ جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ بات یہ ہے کہ اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں۔ قل، ان سے کہہ دیجئے، نزلہ روح القدس من ربک، نازل کیا ہے اس کو روح القدس نے اپنے رب کی طرف سے، بالحق، کی حق کے ساتھ۔ یعنی ان کو بتا دیجئے کہ یہ جو گریجول بتدریج آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ احکامات قرآن پاک کے اندر نازل ہو رہے ہیں، یہ نزلہ سے پتہ چل رہا ہے کہ نزلہ یعنی اس میں اہتمام ہے، اس میں لزوم ہے، اس میں بہت ہی زیادہ پریسیشن اور پرفیکشن کا ایک عنصر نظر آ رہا ہے۔ قرآن بتدریج آیا تھا، یہ نزل الفرقان کے حوالے سے قرآن میں آتا ہے کہ تنزیل من رب العالمین ہے، کہ یہ اللہ کی طرف سے گریجول نازل ہونے والا کلام ہے۔ تو جب کلام آیا ہے تو کیسے آیا ہے؟ من ربک، بالحق، کی حق کے ساتھ آیا ہے، اور کس کے اوپر آیا ہے؟ روح القدس کی طرف سے آیا ہے۔ یعنی روح القدس یعنی کہ حضرت جبرائیل امین کے ذریعے سے اس کو بڑا گریجولی اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے۔ بات وجہ یہاں پر ایک بتائی کہ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ ایمان لانے والوں کو جما دے، وَهُدًى، اور وہ ہدایت بن جائے، وَبُشْرَى، اور ایک بشارت بن جائے، کس کے لیے؟ للمسلمین، ذریعتات خم کرنے والوں کے لیے۔ گویا وجہ بتائی گئی یہاں پر قرآن کی گریجول اور بتدریج نازل ہونے کی، اس وجہ سے قرآن گریجول نازل ہوا تاکہ ایمان لانے والوں کو وہ جما دے، ثابت قدم کر دے۔ ایک تو یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ وحی کا نزول ہوتا تھا تو وحی کو لینے کی کیفیت بہت مشقت طلب تھی، تو اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ کر کے اس کو نازل کیا، اور جب یہ نازل ہوتا تھا تو پھر نازل ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لکھواتے تھے، تو لکھوانے کی سہولت کے لیے، پھر لینے کے وحی کو لینے کی سہولت کے لیے، پھر اس کے حوالے سے جو لکھ رہے ہوتے تھے کاتبین وحی، ان کی بھی سہولت کے لیے نا، کہ وہ بھی لکھ لیں اور اس کو یاد کر لیں، پھر ان کی حفظ کے لیے، پھر حفظ کی سہولت کے لیے بھی، اگر ایک ہی دم میں سارا قرآن آ جاتا تو پھر وہ حفظ بھی نہ ہو سکتا نا، آہستہ آہستہ کر کے آیات آئیں اور آہستہ آہستہ کر کے وہ حفظ کرتے رہے اور ان کے لیے یاد رکھنا بھی آسان ہو گیا۔ ساتھ ساتھ اس کی یہ وجہ بھی تھی کہ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا، کہ ایمان والے لوگ جو ہیں، ایمان والے ان کو ثابت قدمی ہو جائے، وہ جو بھی اس میں احکامات سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان احکامات اور قرآن کی آیات کی تعلیم اور تدریس کا معاملہ کیا کرتے تھے، ان کو فہم دیتے تھے، ان کو یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم کا معاملہ کرتے تھے۔ تو یہ تینوں ہی معاملات جو ہیں وہ بیسیکلی صحیح رویے پر ثابت قدم ہو پاتے تھے۔ پہلے وہ علم حاصل کرتے تھے، فہم لیتے تھے، پھر یاد کرتے تھے، پھر اس کو سمجھتے تھے، پھر تذکر تدبر کا معاملہ ہوتا تھا، پھر اس کے بعد
اس کو سمجھنا اور پھر اس کی حکمتوں کو سیکھنا اور پھر اپنے عمل میں لے کر آنا، اور پھر کہیں غلطی ہو جائے تو پھر اس کے تزکیے کا معاملہ، تو یہ بڑا گریجول ہر چیز ہوئی. اور ویسے بھی کیا ہے کہ ہلکی ہلکی بارش جو ہوتی ہے نا، جو پھوار کی صورت میں پڑتی ہے، وہی مفید ہوتی ہے، وہی جذب ہوتی ہے پوری کی پوری بارش مٹی کے اندر. اگر ایک ہی دفعہ موسلادھار بارش ہو جائے تو ہر طرف پانی پانی ہو جاتا ہے، کیچڑ ہو جاتا ہے، پھسلن ہو جاتی ہے، پھر کوئی اس میں گر بھی جاتا ہے، ہڈی پسلی بھی ٹوٹ جاتی ہے، اٹھنے کے قابل بھی نہیں رہتا. ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟ تو بالکل اسی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات کی بارش آہستہ آہستہ گریجول پڑنے والی فوار کی طرح، ڈرزلنگ کی طرح اس کو نازل کیا. آپ دیکھیے کئی دفعہ ایسے ہوتا تھا کہ ایسے حالات آ جاتے تھے کہ صحابہ کرام کے حوصلہ ٹوٹ رہے ہوتے تھے، پست ہو رہے ہوتے تھے، اور بیچارے بہت پریشان اور مشکلات کا شکار ہوتے تھے. تو ان کو تسلی اور تشفی دینے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دینے کے لیے، تسلیاں دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ کبھی احکامات نازل کرنے، کبھی جو ہے وہ مشرکین اعتراضات کرتے تھے، یہود اعتراضات کرتے تھے، نصارہ اعتراضات کرتے تھے، تو ان کے اعتراضات کے جواب دیے گئے. کہیں پر وہ سوالات گھڑ گھڑ کے لے کے آتے تھے تو پھر ان سوالات کے جوابات دیے گئے. کبھی ایسا ہوا کہ کوئی غلط روی ہو گئی تو اس غلط روی کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے صحیح انڈیکیشن بتائی گئی کہ کیا کرنا چاہیے. کہیں کوئی خوشی منائی گئی تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے خوشی منانے کا طریقہ سکھایا، کیا کیا جائے، نعمت کے آنے پر کیا رویہ ہونا چاہیے، نعمت کے چھن جانے پر کیا رویہ ہونا چاہیے. پھر جنگیں جب ہوئی تو مختلف طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر تبصرے کیے گئے، حالات بتائے گئے، کچھ اچھے عمل پر تعریفیں کی گئیں، کچھ غلط عمل کے اوپر اللہ کی طرف سے تنقید کیا گیا. ہوا نا سب جگہوں پر اس طرح کے معاملات. پھر یہ کہ اللہ کی طرف سے کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے حالات آئے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح رویے سکھائے گئے. کہیں کوئی مشکلات آ رہی تھی تو ان کے بارے میں بتایا گیا. جیسے اب مال غنیمت حاصل ہوا تو اس کی تقسیم کیسے کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی آیات نازل کر کے تقسیم کا طریقہ بتایا. اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ لگاتار عقیدوں کی بات کرتے رہے، ہر جگہ ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے جنت اور جہنم کے تذکرے کر کے فکر آخرت کو غالب کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا گریجولی اس کو نازل کیا گیا، اور یہی پھر اسی حوالے سے یہی پہ ہدایت بھی بنتا رہا اور یہی پہ بشارت بھی دیتا رہا ہر اس شخص کے لیے جو اس کے لیے فرما بردار ہو گیا تھا. اور جب فرما برداری ہو گئی، اللہ کے ہر حکم پر سر اطاعت خم ہوتا چلا گیا، تو پھر یہ کتاب سے ان کو ہدایت بھی ملتی گئی، بشارت بھی ملتی گئی، اور ان کے قدم بھی جو ہے وہ جمتے چلے گئے. اللہ ہمیں بھی قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ قرآن کی آیات سے ہمارے بھی قدموں کو جما کے ہمیں بھی ثابت قدمی عطا فرما. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر انہی آیات کے ذریعے سے ہمارے لیے جنت کی خوشخبریاں بھی ہمارے لیے دکھا کر ہمارے لیے ان کو آسان بنا دے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اور البتہ یقیناً ہم جانتے ہیں، أَنَّهُمْ يَقُولُونَ، یہ کہ وہ کہتے ہیں، إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، بے شک وہ سکھاتا ہے، بے شک صرف سکھاتا ہے اور اس کو ایک بشر. یعنی یہ لوگ ایک اور اعتراض کرتے تھے، وہ قریش مکہ، وہ یہ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو چونکہ امی ہیں، آپ کو تو پڑھنا لکھنا آتا نہیں تھا، نہ آپ لکھ سکتے تھے نہ پڑھ سکتے تھے، تو آپ اتنی لحیم شہیم جو ہے وہ باتیں کیسے بتا رہے ہیں، اتنی فہم و فراست والی کیسے کلام لے کر آ رہے ہیں. تو وہ یہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہود کے کچھ غلام ہیں، جبر، یسار، یعیش، بلان، ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے جا کر راتوں رات آپ جا کے ان کی جو تورات ہے اس سے سیکھتے ہیں، اور وہ آپ کو کچھ باتیں بتاتے ہیں، اور وہی آپ جو ہے عربی میں آ کے چینج کر کے اپنی لوگوں کو یہ باتیں بتا دیتے ہیں. تو اس حوالے سے انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ آپ کو کوئی بشر ہے وہ پڑھاتا ہے. یعنی کبھی وہ کس کا نام لگا دیتے، کبھی کس کا نام لگا دیتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہاں پر دیا ہے کہ لسان الذی یلحدون الیہ، کہ زبان تو اس کی، اس شخص کی وہ پناہ دیتا ہے اس کی طرف، اعجمی، کہ یعنی کہ اس کی جو زبان اجمی ہے، یعنی ان کا اشارہ جس آدمی کی طرف ہے اس کی تو زبان اجمی ہے. وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، اور یہ تو لسان عربی ہے، یہ تو عربی زبان ہے اور واضح کلم کلا
اور اتنی زبردست صاف عربی زبان میں یہ کلام بتا رہا ہے. تو عبرانی زبان جو ہے وہ تورات کی تھی. اگر وہ یہود مدینہ جو یہود کے غلام ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کتاب کی کچھ باتیں بتاتے بھی ہیں تو وہ تو عبرانی میں بتاتے ہوں گے نا, تو ان کی تو زبان عبرانی ہے, عجمی زبان ہے, تو وہ اس کو اتنا فصیح اور بلیغ کلام کیسے عربی کا بتا سکتے ہیں. تو گویا یہ بات سمجھائی اور غور و فکر کی دعوت دی کہ بھائی دیکھو ایسا کیسے پاسبل ہے کہ عجمی زبان کی بات سن کے اور اتنا ہی فصیح و بلیغ کلام یہ اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کے لے کر آ جائے, جس نے نہ کبھی اسکول گیا نہ کبھی پڑھا نہ لکھا, آخر وہ یہ کیسے کر سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبرانی نہیں آتی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ حضرت زید بن ثابت کو یہ حکم دیا تھا اور ان سے کہا تھا کہ اچھا ٹھیک ہے. تو ان کی والدہ نے جب ان کو کہا نا کہ آپ اس کا بیشک امتحان لے کے دیکھ لیں, یہ بہت انٹیلیجنٹ ہے, اس نے بہت زیادہ صورتیں اتنی سی عمر میں یاد کر لی ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تو پھر تم ایسا کرو کہ تم میرے لیے نا عبرانی زبان سیکھو. پھر حضرت زید بن ثابت نے یہودیوں کے پاس جا کے ان سے عبرانی زبان سیکھی. صرف 10 یا 16 دنوں میں عبرانی زبان سیکھ لی تھی. اور عبرانی زبان عربک زبان سے کافی ملتی جلتی بھی ہے, لیکن پھر بھی ایک زبان کو سیکھنا اور اتنے سے دنوں میں سیکھنا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن ثابت سے جو ہے وہ یہ کاتبین وحی بھی تھے اور میں سے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کبھی یہود کو لیٹرز وغیرہ لکھوانے ہوتے تھے یہود نصارہ کو, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبرانی زبان سے میں لکھوایا کرتے تھے حضرت زید بن ثابت سے. تو گویا یہ بات بتائی گئی ہے کہ یہ تو جو اعتراض کر رہے ہیں تو اعتراض بالکل بے بنیاد ہے. ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ, بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے, لا یہدیہم اللہ, نہیں وہ ہدایت دیتا ان کو اللہ, ولہم عذاب علیم, اور واسطے ان کے عذاب ہے دردناک. یعنی کہ جو اللہ کی آیات کو نہیں مانتے, اللہ کبھی بھی ان کو صحیح بات تک پہنچنے کی توفیق نہیں دے گا, اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب تیار ہے. انما یفتری الکذب, بے شک صرف وہ گھڑتے ہیں جھوٹ, الذین لا یؤمنون بآیات اللہ, وہ لوگ جو اللہ کی آیات کے اوپر ایمان نہیں لاتے. یعنی نبی جھوٹ نہیں گھڑتا, بلکہ جھوٹ تو وہ لوگ گھڑتے ہیں جو اللہ کی آیات کو نہیں مانتے. وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْكَاذِبُونَ, اور یہی لوگ حقیقت میں جھوٹے ہیں. من کفر باللہ من بعد ایمانہ, جو کوئی کفر کرے گا اللہ کے ساتھ بعد ایمان لانے کے, یعنی ایمان لانے کے بعد جو کوئی کفر کا رویہ اختیار کرے گا, اِلَّا مَنْ اُکْرِہَ, مگر جو مجبور کیا جائے. مطلب اگر ایمان لانے کے بعد کوئی کفر اختیار کرتا ہے اور اس صورت میں کہ وہ مجبور کیا گیا ہے, جبرن اس سے کوئی کفریہ کلمات کروائے, وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ, اور دل اس کا ایمان پر مطمئن ہے, یعنی دل سے وہ ایمان والا ہے, لیکن کوئی جبر کر کے اس سے کفر کا کلمہ نکلوا دے, مجبور ہو کے وہ کفریہ کلمہ کہہ دے. تو وَلَٰكِن مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا, اور لیکن اس کا جو دل ہے وہ کفر کے ساتھ شرح صدر ہے, یعنی کہ وہ دل کی رضامندی سے, اس کے برعکس کوئی شخص جو دل کی رضامندی سے کفر قبول کر لیتا ہے. ولیکن, اور لیکن, من شرح بالکفر, جو شرح صدر ہو کے کفر پہ آ جاتا ہے, یعنی کہ دل سے وہ کفر میں آ گیا. فعلیہم غضب من اللہ, بس اوپر ان کے اللہ کا غضب ہے. ولہم عذاب عظیم, اور واسطے ان کے عذاب ہے بڑا. یہ بات کس حوالے سے کہی جا رہی ہے؟ یہ بات اس حوالے سے کہی جا رہی ہے کہ اس زمانے میں ایکچولی بہت زیادہ مسلمانوں کے اوپر ٹارچر اور ظلم و ستم کیا جا رہا تھا, اور اتنا زیادہ ان کو زد و کوب کیا جاتا تھا کہ اذیتیں دی جاتی, ان کو مارا پیٹا جاتا, بہت زیادہ ستایا جاتا تھا. کتنے جو ہیں غلام ہوتے تھے انہوں نے ان کے ساتھ کتنی مشکل دور گزرے نا, حضرت خباب بن ارت کے ساتھ, حضرت بلال حبشی کے ساتھ, حضرت حبیب بن زید بن عاصم کے ساتھ, جن کے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بدن کا ایک جسم کا عضو کاٹ کے زندہ جسم کو مسلح کر رہے تھے, مسلمہ کذاب کے حکم سے کاٹا جا رہا تھا. لیکن پھر بھی وہ کیا کرتے تھے, ہر دفعہ وہ اللہ کے نبی کو کہتے تھے کہ میں نہیں چاہتا کہ ان کو اتنی سی بھی تکلیف پہنچے.
اور حضرت عمار بن یاسر کی فیملی کے ساتھ، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کی والدہ اور والد کو ان کی نظروں کے سامنے جو ہے وہ شہید کر دیا گیا تھا. بہت بہت تکلیفیں اور ظلم و زیادتیاں کی جا رہی تھی. تو اس حوالے سے بھی ہوا یہ کہ ایک دن حضرت عمار بن یاسر، ان کے ساتھ ایسے ہی معاملہ ہوا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے انہوں نے ان کے اوپر بیسیکلی ابو جہل نے اتنا زیادہ ٹارچر کیا کہ بہت زیادہ ان کے اوپر ظلم و زیادتی کے معاملات کیے، اور دوسرے بھی سب مشرکین مل کر ان کے اوپر اتنی ظلم و زیادتیاں کر رہے تھے کہ وہ آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے مجھے نہیں چھوڑا یہاں تک کہ میں نے آپ کو برا بھلا نہیں کہہ دیا اور ان کے معبودوں کو میں نے اچھا نہیں کہہ دیا. اب میرا کیا بنے گا، اب میرا کیا ہوگا، میرے سے تو کفر کا معاملہ ہو گیا. تو وہ بہت پریشان ہوئے، بہت زیادہ. ظاہر ہے وہ تو کفریہ کلمہ اپنی زبان سے کہہ کے آ گئے تھے. تو یہاں پر پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی اور یہ بتایا کہ ایمان لانے کے بعد اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے پوچھا، حضرت عمار بن یاسر سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے دل میں اس وقت کیا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہی بتایا نا کہ دل اس کا ایمان پر مطمئن ہو. تو انہوں نے پوچھا کہ دل میں کیا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دل میں تو صرف ایمان اور آپ ہی تھے. تو انہوں نے آگے سے کہا کہ ہاں کوئی بات نہیں، اگر پھر ایسا ہی معاملہ ہو تو پھر سے ایسے ہی کلمہ کفر کہہ دینا، کوئی فرق نہیں پڑتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اجازت دے دی، اور قرآن بھی اس چیز کی اجازت دے رہا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی صبر سے بھرے ہوئے عظیمت کے ایسے نمونے ہمارے پاس موجود ہیں. حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی، حضرت خبیب بن زید، ان کے ایسے معاملات موجود ہیں کہ کلمہ کفر کی اجازت ہونے کے باوجود بھی انہوں نے مر مٹنے کو پسند کر لیا، لیکن کلمہ کفر زبان سے نہیں نکالا تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک اور جگہ فرمایا نا کہ مَن یرتد منکم عن دینہ، کہ جو تم میں سے دین سے مرتد ہو جائے گا، فیمت، پس وہ مر جائے، وہو کافر، اور وہ کافر ہو رہے، اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب علیم. تو ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو جاتے ہیں اور وہ آخرت میں دردناک عذاب کے حقدار ہوں گے. تو یہی خوف ان کو رہا کہ بھائی ایسا نہ ہو کہ ہم مرتد شمار ہو جائیں اور ہم مر جائیں تو ہم کفر کی حالت میں جان دیں. تو عزیمت کے بہت نمونے موجود ہوئے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک لچک جو ہے وہ یہاں پر آ گئی تھی کہ صبر تو کرو، لیکن اگر کبھی کلمہ کفر بھی پکارنا پڑے تو کوئی حرج نہیں، تم کلمہ کفر پکار سکتے ہو. لیکن اصل بات کیا ہے کہ تمہارے دل کے اندر اطمینان ہونا چاہیے کہ تم ایمان کے اوپر ہی قائم ہو. ذالک بأنہم، اچھا یہ ایک اور بات ہے یہاں پر، یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ صبر کی تاکید تو ہمیں کہی، لیکن ایک دعا بھی سکھائی گئی ہے. اور دعا کیا سکھائی گئی ہے ہمیں کہ ربنا لا تجعل فتنۃ للقوم الظالمین، کہ اے اللہ ہمیں ظالم قوم کے لیے فتنہ نہ بنانا، ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، اور ہمیں کافر قوم کی سے نجات دے دینا اپنی رحمت کے ساتھ. تو کفار کا جو طریقہ ہی یہ ہے، ہمیشہ وہ تو مصیبت میں گرفتار کرتے ہیں، مومنوں کو ہر جگہ پکڑتے ہیں، ہر جگہ زد و کوب کا نشانہ بناتے ہیں. اور قرآن میں سورہ بقرہ میں بھی ان کا طریقہ ہمیں بتا دیا گیا تھا کہ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يُرَدُّونَكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، کہ وہ تم سے قتال کرتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ تمہیں تمہارے دین سے نہ پھیر دیں. تو ہر طرح کی اذیتیں، ٹارچرز آج بھی کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو زد و کوب کا نشانہ بنایا جاتا ہے. تو کلمہ کفر کی بہرحال اجازت دی گئی ہے. اور لیکن وہ شخص جو مرتد ہو گیا، جس نے اپنا دین بالکل ہی بدل دیا اور ان کی ٹارچرز کو برداشت نہ کر سکا اور ٹالریٹ نہ کر سکا اور کلمہ کفر پکار کر اور کفر ہی کے اوپر چلا گیا کہ چھوڑو رہنے تو، میرے سے نہیں اسلام کی چیزیں فالو کی جاتی اور میرے سے نہیں مصیبتیں اور اذیتیں صحیح جاتی، میں انہی کے دین پہ چلا جاتا ہوں. اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں مرتد ہو جاتے ہیں، فورن کنٹری میں جا کے ذرا سی مشکلات نہیں برداشت کی جاتی اور بالکل اسی طرح کے ہو کے رہ جاتے ہیں اور بالکل انہی کی طرح ہو جاتے ہیں اور دل سے ان کے ہو جاتے ہیں اور انہی کو پسند
کرنے لگ جاتے ہیں. یہ کیوں ہوتا ہے ایسے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ذالک بأنہ، یہ اس وجہ سے ہوتے ہیں، وہ مرتد ہو جاتے ہیں، وہ سب کچھ دل ان کا ایمان کے بجائے کفر پر ہی شرح صدر ہو جاتا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے عذاب علیم تو ہے، لیکن وجہ بتائی گئی کہ وہ اس وجہ سے ایسے کرتے ہیں بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، کہ وہ دنیا کی زندگی کو پسند کر لیتے ہیں، عَلَى الْآخِرَةِ، آخرت کے اوپر. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور یہ کہ اللہ وہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا. تو وجہ بتائی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دیتے ہیں آخرت کے اوپر. یعنی کہ ہم سے نہیں رہا جاتا، ہم سے نہیں برداشت کی جاتی. بس ٹھیک ہے، یہ جو دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، بس ٹھیک ہے ہم یہیں پر رہیں گے اور ہم اسی طرح رہیں گے، جس میں یہ خوش اسی میں ہم خوش ہو جائیں گے. بس ٹھیک ہے، ہم بھی کچھ نہیں ایسا کام کریں گے کہ ان کو تکلیف اور ہم سے ان کی تکلیفیں بھی نہیں برداشت کی جاتی. ٹھیک ہے، ہم اسی طرح ہوں گے جس طرح سے یہ ہمیں چاہتے ہیں. چھوڑو اپنا دین کون کرے، بس صحیح ہے. ہم اپنے مطلب دین سے بالکل چھوڑ کے بالکل مرتد ہو جاتے ہیں. تو اللہ نے تو بتا دیا تھا نا کہ جو اپنا دین چھوڑ کے مرتد ہو جاتا ہے اور کافر کی حالت میں مرتا ہے تو اس کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. اللہ نے فرمایا اولئک، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو ہدایت بھی نہیں دیتا. اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں. وسمعہم، اور ان کی سماعت کے اوپر بھی مہر لگا دیتے ہیں. وابصارہم، اور ان کے آنکھوں پر بھی مہر لگا دی جاتی ہے. اولئک هم الغافلون، اور یہی لوگ غافل ہیں، غفلت میں ڈوب چکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اب ان کی قوت سماعت اور بصارت اور دلوں پر مہر لگا دی ہے اور یہ غفلت میں ڈوب چکے ہیں. اب انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا. ان کے دل ہیں، ان کے افئدہ نہیں ہیں بلکہ ان کے دل ہیں. یہ الٹ پلٹ ہی ہوتے رہتے ہیں کہ کبھی دنیا ہوتی ہے تو دنیا کی طرف آ جاتے ہیں، آخرت کو بھول ہی جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں شامل ہوں گے. اللہم لا تجعلنا منہم، بخلاف اس کے جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ ثم ان ربک، پھر بے شک تیرا رب للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کر لی من بعد ما فتنوا، بعد آزمانے کے، یعنی کہ آزمائش کے بعد. یہ تو پہلے وہ رویہ تھا جو کسی بھی دارالکفر میں رہ رہے ہیں اور دارالکفر میں رہنے کے بعد مشکلات کا شکار ہو کر آزمائشوں کے دور سے گزر رہے ہیں اور دین حق کے چلنے پر ان کو بہت زیادہ مشکلات سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے، ان کو قوتیں سہنی پڑ رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا اور اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے، اگر کلمہ کفر کلمہ کفر پکارنا بھی پڑتا ہے نا تو پکار لو، کچھ نہیں ہوتا، لیکن دل میں تمہارے اطمینان ہونا چاہیے کہ تم ایمان کے اوپر قائم ہو. تو لیکن اگر ایمان پہ قائم نہیں ہوگے اور وہیں پر رہ گئے اور اس دارالکفر میں انہی کے جیسے ہو گئے اور مرتد ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ پھر آنکھوں پر، سماعت پر اور بصارت کے اوپر مہر لگ جائے گی اور دل کے اوپر مہر لگا دی جائے گی اور غفلت میں ہی زندگی گزارو گے اور آخرت میں خسارہ پانے والے ہو جاؤ گے. لیکن اگر کچھ عرصے کے لیے تم اذیتیں سہنے کے بعد اب اتنی ٹارچرز بڑھ گئی ہیں، اتنی پرسیکیوشن کا شکار ہو گئے ہو کہ اب تم سے وہاں پر رہ کر دین کے اوپر چلنا امپاسبل ہو رہا ہے، وہاں پر رہ کر اللہ کی اطاعت کرنا ممکن ہی نہیں رہا، تو پھر کیا کرو؟ پھر تم ہجرت کر لو. من بعد ما فتنوا، پھر آزمائے جانے کے بعد للذین ہاجروا، جو ہجرت کر لیتے ہیں وہ جگہ چھوڑ دو. اللہ کی زمین وسیع ہے، اللہ کی زمین وسیع ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ آ جاؤ. تو اگر تم ہجرت کرو گے آزمائے جانے کے بعد، جب ہجرت کرو گے ثم جاہدوا وصبروا، تو ظاہر ہے ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ جاؤ گے تو تمہارے لیے آزمائش تو آئے گی، مشکلات تو ہوں گی، آسان تو نہیں ہوتا ہے. اچھی جگہ ایک طرف اگر اچھی طرح سے سیٹل ہو گئے، ہر چیز ہے تمہیں چھوڑنی پڑ رہی ہے، تو دوسری جگہ آنے پر تمہیں بہت زیادہ صحیح اور جدوجہد کرنی پڑے گی، بہت چیزوں کے بارے میں برداشت بھی کرنا پڑے گا، بہت چیزیں تمہیں ڈفرینٹ بھی ملیں گی. مشکلات اور آزمائشوں کے دور سے تم ضرور گزرو گے. تو پھر جب ہجرت کر کے جہاد کرو گے اور صبر سے جمے رہو گے تو پھر ایسے لوگوں کے لیے ان ربک من بعدها لغفور رحیم، بے شک تیرا رب اس کے بعد البتہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے. گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپشن دے دی کہ پہلے جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ دینا، مگر جب حالات حد سے گزر جائیں تو جہاد
اور ہجرت کا معاملہ جو ہے وہ ایکوائر کر لینا تاکہ تمہارے ایمان میں استقامت ہو اور عمل میں ثابت قدمی آ جائے. تمہارے اس عمل سے اللہ بے خبر نہیں ہوگا بلکہ تمہارے اس عمل کے بعد اللہ تمہاری ساری لغزشوں کو ڈھانپ دے گا اور تمہارے اوپر اپنی رحمت نچھاور کر کے تمہارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ زندگی کا گزران خود بخود آسان کرے گا. پیچھے ہم نے بھی پڑھا نا کہ یہ جو ہماری آیت کی شروعات ہوئی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں ایسے لوگوں کو من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبا. اللہ تعالیٰ بہت اچھی پاکیزہ زندگی انہیں ضرور بسر کروائیں گے. فکر کیوں کرتے ہو, نکل آؤ اللہ کی راہ میں, اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں تمہیں عطا فرمائیں گے. یوم تأتی کل نفس, اور اس دن کہ آئے گا ہر نفس تجادل عن نفسہا, اپنے بچاؤ ہی کی فکر میں لگا ہوگا اور جھگڑ رہا ہوگا اپنے نفس کے بارے میں. وتوفی کل نفس ما عملت, اور پورا دیا جائے گا ہر جان کو جو اس نے عمل کیا ہوگا. وہم لا یظلمون, اور ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. یعنی کہ یہ جو باقی سارے لوگ ہیں ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ ایسے کرے گا کہ جب قیامت میں ہر نفس ہر متنفس اپنے بچاؤ کی فکر میں لگا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا بدلہ دے گا اور کسی کے اوپر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک بستی کی مثال دے رہا ہوں تمہیں. اب تم جو مشرکین مکہ سے خصوصی طور پر مخاطب ہیں اور یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک بستی کی اللہ تعالیٰ مثال دے کے یہاں پہ بات سمجھائیں گے. اور یہ مشرکین مکہ بھی وہ لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کی بستی میں بہت زیادہ نعمتیں عطا فرمائی تھی. تو ایک منعم بستی کی مثال بتائی جا رہی کہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا, اور بیان کرتا ہے اللہ ایک مثال. قریتن, ایک بستی کی, کانت آمنتم, تھی وہ امن میں, مطمئنتن, اور بہت اطمینان کی زندگی گزار رہی تھی. یاتیہا رزقہا, آ رہا تھا اس کا رزق, رغدن, بافراغت, من کل مکان, ہر طرف سے. یعنی ایک ایسی بستی کی مثال اللہ تعالیٰ دے رہا ہے جہاں پر امن اطمینان ہے اور اس کے پاس ہر طرف سے رزق آ رہا تھا. رزق کی فراوانی میں وہ بستی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی تھی, اس کو رزق کی فراوانی, اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس بستی کے اندر امن اور اطمینان دیا ہوا تھا. تو جب رزق کی فراوانی بھی تھی اور امن اور اطمینان بھی تھا, پھر انہوں نے کیا کیا, انہوں نے فکفرت بانعم اللہ, انہوں نے اللہ کی نعمتوں سے انکار کر لیا, ناشکری کر دی, اللہ کی نعمتوں کا کفران کرنا شروع کر دیا. دیکھیے ایک بات تو یہاں پہ یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ کی نعمتیں کون سی یہاں پہ گنوائی گئی تھی. اس بستی کے اندر امن تھا اور وہ ان کی طرف ہر طرف سے ان کے پاس بافراغت رزق آ رہا تھا. تو بستی کے اندر اطمینان اور امن کا قائم ہونا ایک تو بہت زیادہ رزق کی فراوانی سے ہوتا ہے, اور دوسری بات یہ کہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں. اللہ کی نعمت ہے کہ کسی بستی کے اندر اگر امن اور اطمینان قائم ہو, اور یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ بافراغت اس بستی کو رزق مل رہا ہو. تو گویا سوشو اکنامیکلی یا فائنینشلی وہ بہت مستحکم ہے اور وہاں پر امن اور اطمینان قائم ہے. دو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ دو نعمتیں میں نے ان کو عطا فرمائی تھی, لیکن انہوں نے کیا کیا, انہوں نے تو اپنی نعمتوں کا انکار کرنا شروع کر دیا, انہوں نے تو کفران نعمتیں کرنا شروع کر دی, وہ ناشکرے بن گئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جب بھی کسی بستی کو نعمت عطا فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے طریقہ سکھایا مکہ والوں کو سورہ قریش کے اندر کہ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. اللہ نے بتایا کہ قریش کے اندر ہم نے دلوں میں محبت ڈالی اور ان کو ہم نے جاڑے اور گرمی میں جو ہے وہ رحلۃ الشتاء والصیف, ہم نے ان کو جاڑے اور سفر کے جو جاڑے کے اور گرمی کے سفر جو ہے ہم نے ان کے لیے آسان کر دیے. یعنی اللہ نے ان کو تجارت کا فن اور ہنر سکھایا تھا. تو یہی وہ باتیں تھی کہ جس کی وجہ سے ایک تو امن امان تھا ان کے اندر کہ وہاں پر کوئی بھی قریش کو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا, قریش کا روب اور دبدبہ اور دھاک تھی. ساتھ ساتھ اس تجارت کے فن اور ہنر کی وجہ سے وہ ایک مرتبہ گرمیوں میں ایک جگہ کا سفر کرتے اور سردیوں میں ایک جگہ کا سفر کرتے, تو گویا مالی فراخی خوشحالی بھی ان کے اندر
موجود تھی اور بافراغت ان کو رزق مل رہا تھا ہر طرف سے. اب کیا اللہ تعالیٰ کی ڈیمانڈ آئی, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا تھا؟ بس چاہیے کہ اس گھر کے رب کی بندگی کریں, اس گھر کے رب کی غلامی کریں. الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف, اس رب کی غلامی کریں کہ جس نے ان کو بھوک میں دیا اور خوف میں امن عطا فرمایا, بھوک میں کھانے کو دیا اور خوف میں امن عطا کیا. تو گویا یہ دونوں باتیں اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہوتی ہے کہ جب رزق کی فراوانی ہو جائے, بھوک میں کھانے کو مل جائے اور خوف میں امن مل جائے. تو اللہ کی طرف سے جب یہ نعمتیں ملتی ہیں تو نعمت کی قدردانی اور شکر کا طریقہ کیا ہوگا کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ, اللہ کے گھر کی, اس گھر کے رب کی بندگی کریں, عبادت کریں. لیکن انہوں نے اس گھر کے رب کی بندگی اور عبادت نہیں کی. یہ جس بستی کا تذکرہ آ رہا ہے, اللہ نے ایک مثال کے طور پر بتایا کہ دیکھو ایسے ان کو رزق پہنچ رہا تھا, اطمینان سے امن سے وہ زندگی گزار رہی تھی, لیکن انہوں نے کفران شروع کر دیا, انہوں نے نعمتوں کا انکار کرنا شروع کر دیا. تو اللہ نے پھر کیا کیا اس بستی کے ساتھ؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ, بس چکھایا اس بستی کو اللہ نے لباس الجوع والخوف, یعنی کہ ان کی کرتوتوں کا مزہ یہ چکھایا کہ لباس یعنی ڈھانپ لیا ان کو بھوکنے اور خوف نے, یعنی ان کو ان کی مالی فراخی جو ہے وہ بھوک میں کنورٹ ہو گئی اور جو ان کا امن اور اطمینان تھا وہ خوف میں کنورٹ ہو گیا. کیوں کنورٹ ہو گیا؟ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ, اپنے ان اعمال کے بدلے جو وہ کر رہے تھے, یعنی کہ ان کے کرتوت جو وہ کر رہے تھے, اپنے کرتوتوں پر ان کو یہ سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی کہ اللہ نے ان کی مالی فراخی کو جو ہے وہ تنگدستی میں بدل دیا اور امن اور اطمینان کو خوف میں بدل دیا. اللہ نے وعدہ کیا ہے قرآن پاک میں, وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, اگر تم کفران نعمت کرو گے, اگر تم ناشکری کرو گے, اللہ کی عملی شکر کے معاملات اختیار نہیں کرو گے, تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان عذاب لشدید, اللہ کا فرماتا ہے میرا عذاب بڑا شدید ہے, بڑا سخت ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی شکل تھی جو ان کی طرف بھیجی گئی کہ ان کو خوف نے ڈھانپ لیا اور ان کو بھوک نے ڈھانپ لیا. یہ اللہ نے ایک بستی کی مثال بتائی ہے. آج اگر ہم مشرکین مکہ کی طرف سے ہٹ کر ہم اپنی بستی کا جائزہ لیں تو ہم دیکھیں گے کہ بعد برِ صغیر پاکستان میں جب بننے سے پہلے برِ صغیر کے اندر کیا معاملات تھے, کس طرح سے خوف اور بھوک اور اس کے میں مبتلا تھا برِ صغیر پاک کو ہے. لیکن پھر کیا ہوا, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم نے وعدہ کیا اور اس ملک کو ہم نے حاصل کیا. اللہ نے ہمیں پلیٹ پہ رکھ کے بہت آسانی کے ساتھ ودن ڈیکیڈز یہ ملک ہمارے حوالے کر دیا. جب اللہ تعالیٰ نے یہ ملک ہمارے حوالے کیا تو ہمارے اندر اللہ نے اطمینان بھی دیا, امن بھی دیا اور اس کی فراوانی بھی دی. اور اتنا زرخیز خطہ سرزمین اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا, ساتھ ساتھ اللہ نے ایسا اطمینان دیا کہ اس اطمینان اور اس امن اور سکون کی وجہ سے ہم نے کتنی جلدی جو ہے وہ ترقی کرنا شروع کی اور ہمارا ملک کہاں سے کہاں پہنچ گیا. لیکن پھر وہی ہوا, ہم نے اللہ تعالیٰ سے یہ ملک حاصل کیا تھا اللہ کے نام پر. اللہ سے ہم نے کہا تھا کہ اللہ اس پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. اللہ تو ہمیں ایسا خطہ دے جہاں پر ہم تیرے دین کا نفاذ کر سکیں, ہم تیرے دین کی بنیادوں پر اپنی اس یہاں پہ آئین اپنا منشور اس قرآن کو بنا لیں اور قرآن ہی کو اپنا نظام حیات بنا کر چلیں. اللہ نے اس قرآن میں ہمیں حکم دیا تھا کہ وَلَا تَأْكُلُوا بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ, تم باطل طریقے سے دوسرے کا مال مت کھانا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَلَا تُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ, کہ تم رشوت وغیرہ مت دینا, اپنے حکام کی طرف تم رشوت مت دینا. ہمیں اللہ نے اور بے شمار قرآن پاک کے اندر احکامات دیے, حرام حلال, پھر مختلف قسم کے احکامات قرآن پاک میں اللہ نے دیے. لیکن ہم نے ان سب کو نظام حیات, نظام آئین, نظام قانون بنانے کے بجائے ہم نے ہر قسم کے کھلم کھلا نعمت کی ناشکری کرنا شروع کر دی. ہر قسم کی بات جو اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ ہم نے ہر حکم ہی کی نافرمانی کی, اس کو ہم نے سائڈ پہ رکھا, ہم نے سیکنڈ پرائیورٹی بنایا, ہم اپنی منمانی کرنا شروع ہو گئے. ہم رزق جو حلال تھا اس کو بھی ہم نے اپنے لیے حرام کرنا شروع ہو گئے. اللہ نے ہمیں
جو حکم دیے تھے ہم نے ان کی کسی حکم کی اس طرح اطاعت نہیں کی جس طرح سے کرنی چاہیے تھی. ظاہر جب تک کہ آپ کا قانون ویسے نہیں ہوگا, شریعت کا نفاذ نہیں ہوگا ہمارے ملک میں, تب تک ہم کیسے اپنے تمام حکموں کی اطاعت کر سکیں گے نا. ہم چاہ کر بھی نہیں کر سکیں گے جب تک کہ پاور کے پاس جو ہے یا حکومت کے پاس یہ اختیار یا اتھارٹی نہیں ہوگی کہ وہ نظام شریعت جو ہے وہ نافذ کرے اور اس نظام شریعت کے مطابق ہماری اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ اور عدلیہ کا نظام قائم ہو. تب تک ہم اپنے اعمال کے اندر جسٹیفائڈ نہیں ہو سکتے, ہم اس طرح سے اس کو ادا نہیں کر سکتے جیسے ہمیں کرنے کا حق ہے اور ہمیں کرنا چاہیے. تو آج دیکھیے کہ ہم 70 سال ہو گئے ہمارے ملک کو بنے ہوئے, اور آج ہمارے ملک کا کیا حال ہے. آج اللہ نے ہمارے اوپر بھی لباس الجوع والخوف پورے کا پورا طاری کر چکا ہے. آج ہے کہ نہیں, آج ہمارے اندر بھی بھوک بھی ہے اور خوف بھی ہے. امن ختم ہو چکا ہے, بھوک ہمارے اوپر اتنی زیادہ منڈلا رہی ہے. ہر گھر کے اندر, ہر جگہ پہ, کہیں بھی آپ دیکھ لیجئے ملک کے حالات سب آپ کے سامنے ہیں. ساری یہ بھوک اور خوف کی مصیبتیں آج ہمارے اوپر طاری ہوئی بھی ہیں. اللہ یہ انہی دو نعمتوں کی ناشکری کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ 2 نعمتیں چھین لی ہمارے اندر سے اور ہمیں خوف اور بھوک کی مصیبت میں گرفتار کر دیا. اللہ ہمیں معاف فرمائے, اللہ بحیثیت قوم ہمیں معاف فرمائے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ کن کے اوپر عذاب آیا تھا؟ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ, اور البتہ یقیناً آئے تھے ان کے پاس ان کے رسول ان کے اندر سے. فَكَذَّبُوهُ, بس انہوں نے ان کو جھٹلا دیا. فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ, بس ان کو پکڑ لیا عذاب نے. وَهُمْ ظَالِمُونَ, اور وہ ظلم کرنے والے تھے. ان کے پاس رسول آئے تھے یعنی قرآن اور سنت کا وہ انکار کرنے والے تھے, تو پھر اس سے بڑا عذاب ان کے اوپر آیا اور وہ نیست و نابود کر دیے گئے, اور وہ ظالم لوگ تھے. اللہ ہمیں معاف فرما دے, اللہ ہمیں بحیثیت قوم بحیثیت امت ہمیں معاف فرما دے. کوئی بستی جب نعمتوں کا کفران کرتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے نعمتیں چھین لیا کرتے ہیں. اللہ حکم دے رہے ہیں کہ فَكُلُوا, کھاؤ, مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا, اس رزق میں سے تو کھاؤ جو اللہ نے تمہیں حلال اور طیب دیا ہے, اس میں سے کھاؤ. تو کھانے کے بعد کیا کرو؟ رزق جو اللہ ہمیں دے رہا ہے اس کو استعمال کرنے کے بعد حلال کھاؤ, پاکیزہ کھاؤ, لیکن وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ, اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو. یہ جو نعمت اللہ نے اس ملک کی صورت میں تمہیں عطا فرمائی ہے, اس نعمت کا شکر ادا کرو, اس کی قدردانی کرو. إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ, اگر تم اس کی عبادت اور بندگی کرنے والے ہو تو اس ملک کے اوپر قرآن کو اپنا منشور بناؤ, قرآن کو اپنا آئین بناؤ, قرآن کو اپنا نظام حیات بناؤ, نہیں تو اللہ کی پکڑ سے تم کو کوئی بچا نہیں سکے گا. اللہ کی یہ ایکسپیکٹیشن ہے نا, ہر جگہ, ہر دور میں, ہر امت کے ساتھ, ہر بستی کے ساتھ اللہ کی ایسی ہی ایکسپیکٹیشن تھی. اللہ نے ایک مثال یہاں پر یہی بتائی کہ تم کیا کرو, فَكُلُوا, اس بستی والوں کو بھی اللہ نے یہی حکم دیا تھا کہ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ, کہ اللہ نے جو رزق دیا ہے اس میں سے حلال پاکیزہ کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو, اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو اور اس کی بندگی کرنے والے ہو. اور یہی نعمت کی شکر بندگی کے حوالے سے قریش مکہ کو کیا سکھائی گئی تھی کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ, اور ہمارے اور آپ کے لیے کیا اصول ہے کہ ہم کیا کریں گے, ہم بھی اپنے ملک کے اوپر, جس ملک کو اللہ کے نام پر حاصل کیا تھا, اس کے عملی شکر کا طریقہ یہ ہے کہ اس ملک کے اوپر بھی فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ کا معاملہ اختیار کر کے اسی کی بندگی کی جائے, اسی کے نظام کو نظام حیات اور منشور اور اپنا آئین بنایا جائے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. انما حرم علیکم المیتۃ والدم, بے شک صرف حرام کیا ہے تمہارے اوپر مردار اور خون, اللہ ولحم الخنزیر, اور خنزیر کا گوشت, وما احل لغیر اللہ, اور جو اللہ کے غیر اللہ کے نام پر حلال کیا گیا ہو بھی ساتھ اس کے, یعنی تمہارے اوپر یہ چیزیں حلال کی حرام کی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو حرام کیا ہے نا وہ کیا ہے, مردار خون, سور کا گوشت, اور وہ جانور جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو. فمن اضطر غیر باغ, بس جو اضطراری حالت میں کھا لے
غیر باغن بغاوت کی ارادہ نہ رکھتا ہو، ولا عادل اور نہ ہی وہ اس چیزوں کا اعادہ کرے، فإن اللہ غفور الرحیم، پس بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا، یعنی قانون الہی کی خلاف ورزی کا خواہش مند نہیں ہے، یا یہ کہ حد ضرورت سے تجاوز بھی نہیں کرنا چاہتا، تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے کہ اگر وہ مجبور ہو کر کچھ تھوڑا بہت اس میں سے کھا لیتا ہے۔ یہ ہم چونکہ ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں سورہ مائدہ کے اندر، تو اس وجہ سے میں اب یہاں پہ اس کی ایکسپلینیشن نہیں کروں گی۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ، اور نہ تم کہو واسطے جو وہ بناتی ہیں السنتکم الکذبا، زبانیں تمہاری جھوٹ، یعنی جو تمہاری زبانیں جھوٹے احکامات لگاتی اور بناتی ہیں نا کہ ھذا حلال و ھذا حرام، کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، تاکہ تم اللہ کے اوپر جھوٹ گھڑ سکو۔ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے اوپر جھوٹ گھڑتے ہیں وہ فلاح نہیں پا سکیں گے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے حلال بھی واضح کر دیا ہے، حرام بھی بیان اور واضح کر دیا ہے، اور قیامت تک وہ واضح ہی رہے گا۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر سورہ مائدہ کے اندر حلال اور حرام کر دی بھی ہے۔ کسی بڑے سے بڑے مفتی، کسی بڑے سے بڑے مفکر کو اس بات کی اجازت نہیں ہے، نہ ہی کسی نبی کو اجازت تھی کہ وہ اپنی طرف سے کسی چیز کو بھی حلال اور حرام کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب ایک چیز کو اپنے لیے حرام کیا، جیسے کہ شہد کھانے کے حوالے سے معاملہ آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً پکڑ لی تھی اور کہا تھا کہ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ، کہ آپ اس چیز کو کیسے حلال حرام کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حرام کی تھی۔ تو گویا ہر چیز اللہ کی طرف سے حلال اور حرام واضح ہو چکی ہے۔ اب اگر کوئی بھی حلال اور حرام ڈیفرنٹ کرتا ہے ان احکامات کے علاوہ، تو پھر وہ اللہ پر جھوٹ گھڑ رہا ہوگا۔ سمجھ میں آئے نا؟ تو بتایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ پر جھوٹ گھڑ رہے ہیں، اور پھر ایسے جھوٹے اللہ کی نزدیک فلاح نہیں پائیں گے۔ متاع قلیل، یہ دنیا کے چند روزہ جو متاع کو حاصل کرنے کے لیے، فائدہ کو حاصل کرنے کے لیے یہ کام کرتے ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، اور جو اوپر ان لوگوں کے جو یہودی بن گئے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ بہت ساری باتیں جو ہیں وہ قرآن پاک کے اندر نازل ہو گئی تھی کہ یہ ایسے ہے، یہ کھا سکتے ہیں، یہ نہیں کھا سکتے، حلال حرام کے حوالے سے بہت سارے احکامات چونکہ آ گئے تھے، تو لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا۔ اور پہلا اعتراض وہ یہ کیا انہوں نے کہ بنی اسرائیل کی شریعت میں تو اور بھی بہت ساری چیزیں حرام تھیں جن کو تمہاری شریعت میں حلال کر دیا گیا ہے۔ اگر وہ شریعت بھی اللہ کی طرف سے تھی تو پھر تم یا تو اس شریعت کی خلاف ورزی کر رہے ہو، یا اپنی طرف سے جو ہے وہ گھڑ گھڑ کر لے کے آ رہے ہو۔ اگر وہ شریعت بھی خدا کی طرف سے ہی تھی، تو یہ تمہاری شریعت بھی اللہ کی طرف سے ہے، تو پھر دونوں شریعتوں میں یہ اختلاف کیسا ہے؟ ایک تو ان کا یہ اعتراض تھا، اور جو کہ بجا تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ دوسرا اعتراض یہ تھا کہ بنی اسرائیل کی شریعت میں جو سب کی حرمت تھی، سب کی، یعنی سیٹرڈے کے دن انہوں نے کوئی دنیاوی کام نہیں کرنا تھا نا، صرف اللہ کی عبادت کے لیے مختص رکھنا تھا، تو وہ بھی اس کے حوالے سے بھی آیا تھا، تو وہ بھی اس کے بارے میں بھی انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ بنی اسرائیل کی شریعت میں سب کی حرمت کا جو قانون تھا اس کو بھی تم نے توڑ دیا ہے، اڑا دیا ہے، اور تم جو ہے اپنے لیے جمعے کا دن تم نے مختص کر لیا ہے۔ تو یا یہ تو تم نے یا تو خود ہی اپنی طرف سے کیا، یا یہ اللہ ہی جو ہے دونوں شریعتوں میں الگ الگ حکم دے رہا ہے، تو یہ کیسی بات ہے؟ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دیا ہے کہ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، کہ جو یہودی تھے ان کے اوپر حرمنا، ہم نے حرام کیا تھا، مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ، کہ جو ہم نے آپ کو اس سے پہلے بیان کیا ہے نا، ہم نے بس وہی چیزیں حرام کی تھی۔ کون سی حرام تھی؟ جو مسلمانوں کے لیے حرام ہے وہی ان کے لیے بھی حرام تھی۔ اور لیکن اس کے بعد کیا ہوا تھا، ہم پڑھ چکے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی کسی طبیعت کی ناگواری کی بنا پر یا کراہت کی بنا پر کچھ چیزوں کو اپنے لیے وہ حرام، مطلب کھانا انہوں نے پسند نہیں کیا تھا، تو ان کی دیکھا دیکھی ان کی قوم نے بھی اس کو اپنے لیے پسند نہیں کیا اور حرام کر لیا، تو آہستہ 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 وہ چیزیں ان کے لیے حرام ہوتی چلی گئی۔ اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے بھی بہت ساری چیزیں اپنے ہی وبال کی وجہ سے، اپنے ہی کاموں کی وجہ سے انہوں نے بہت ساری چیزیں خود ساختہ بنا کے اپنے لیے حرام کر لی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا، وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور لیکن اپنی جانوں پر انہوں نے خود ہی ظلم کیا تھا۔ اللہ ظلم نہیں کرتا، انسان اپنے اوپر خود ظلم کرتا ہے۔ بنی اسرائیل نے بھی اپنے اوپر خود ظلم کیا اور اپنے لیے حرام کی چیزیں اللہ نے ان کی شریعت میں بھی یہی حلال کی تھی اور یہی حرام کی تھی جو ہمارے لیے اللہ نے حلال اور حرام کی ہے۔
ثم ان ربک للذین عملوا، پھر بے شک تیرا رب واسطے ان لوگوں کے عملوا السوء بجہالت، جو جہالت کی بنا پر برے عمل کر لیتے ہیں. تو ان لوگوں کے لیے جو جہالت کی بنا پر برے عمل کر لیتے ہیں تو آپ کا رب کیا کرتا ہے؟ ثم تابوا من بعد ذلک، یعنی جہالت کے بعد برا عمل کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ توبہ کرتے ہیں، واصلحوا، اور پھر اصلاح کر لیتے ہیں. تو ان ربک من بعدها لغفور رحیم، تو بے شک تیرا رب اس کے بعد البتہ بخشنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے. اللہ نے یہاں پر اپنا ایک سنت، اپنا ایک طریقہ بتایا، اور وہ طریقہ انسان کے اپنے رویے کے اوپر بیس کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا کس کے لیے ہوتا ہے؟ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو غلطی سے کوئی برے عمل کر لیتے ہیں، جہالت کی بنا پر برا عمل کر لیتے ہیں. جب انہیں احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے برا عمل کر لیا ہے تو پھر فوراً اللہ کی طرف پلٹتے ہیں. ثم تابوا من بعد ذلک، فوراً اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، واصلحوا، اور اپنے غلط رویے کی اصلاح کر لیتے ہیں. ایسے تمام لوگ جو جہالت کی بنا پر غلط عمل کرتے ہیں، پھر انہیں احساس ہو جائے، علم آ جائے کہ ہم نے تو یہ غلط کیا تھا، فوراً اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، تائب ہوتے ہیں اور اپنے عمل کی اصلاح کر لیتے ہیں. تو ایسے تمام لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی بخشنے والا اور رحیم ہو جاتا ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. تو گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ کب توبہ کرتا ہے؟ توبہ کب قبول ہوتی ہے انسان کی؟ جب اس کے اندر اصلاح کا وعدہ بھی ہو، اصلاح عمل بھی موجود ہو، پھر ہی اللہ تعالیٰ انسان کی توبہ بھی قبول کرتا ہے. اور دوسری بات یہ بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ جان بوجھ کے گناہ ہو رہے ہیں، بلکہ سوء بجہالت، ان سے غلط اعمال جہالت کی بنا پر ہوتے ہیں. اللہ ہمیں علم عطا فرما اور اس کے بعد غلطی سے بچنے کی توفیق عطا فرما. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، بے شک ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے، قانتا للہ، اللہ کے لیے فرما بردار، حنیفا، یکسو ہو کر. یعنی ابراہیم علیہ السلام وہ شخص ہیں، وہ پرسنالٹی ہیں، وہ انڈیویجویلٹی ہیں جو پوری کی پوری اپنی himself was an institution، ایک پورے کے پورے ذات میں پوری امت تھے. یہ امت کیسے بنتا ہے انسان؟ پوری ذات میں ایک انسٹیٹیوشن کیسے بنتا ہے؟ آپ دیکھیں یہ بالکل ویسا ہی ہے کہ جیسے محاورتاً ہم لوگوں کو کہتے ہیں نا کہ وہ تو اتنا خوبصورت ہے کہ سراپا حسن ہے، یا ہم کہتے ہیں نا کہ خوبصورتی کا پیکر ہے، یا ایسے کہتے ہیں کہ روشنی کا منبع ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے، کہتے ہیں نا. تو بالکل ایسے ہے. وہ چشمہ تو نہیں ہو جاتا نا، وہ تو اس کو ایک سمبلائز کیا جاتا ہے اس حوالے سے. تو بالکل نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ پوری کی پوری ایک انسٹیٹیوشن تھے، ایک پوری امت تھے. کہ ایک انسان کو ہی دیکھ لیں تو آپ ہر چیز اپنی چیز صحیح کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ وہ کیسے تھے، کیا ان کے ذات میں باتیں تھیں کہ جس کی وجہ سے وہ پورے کے پورے ذات میں ایک امتی بن گئے، اتنے بہترین بن گئے. اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے وَلَمْ يَكُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. پہلا ان کا رویہ کیا تھا؟ پہلی صفت کیا تھی؟ کہ وہ شرک نہیں کرتے تھے، وہ اللہ کی توحید کے، اللہ کی وحدانیت کے قائل تھے. اور اللہ کی جب اللہ کو پہچان گئے تھے، اللہ کے حی و قیوم ہونے کی صفت پر اللہ کو پہچان گئے تھے، تو ہر شرک سے بیزار ہو گئے تھے. اللہ کی محبت اتنی شدید ان کے اندر آ گئی تھی کہ تمام کی تمام محبتوں کی انہوں نے قربانی دے دی تھی اللہ کے آگے. اور جو نعمتیں اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی، جیسے کہ قوت سماعت ہے، قوت بصارت ہے، جو اللہ نے ان کو صلاحیتیں عطا فرمائی تھی، اللہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں شاکرن لانعمہ، وہ میری نعمتوں کا شکر کرنے والا تھا. یعنی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے. نعمت کا شکر ویسے ہی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ عملی شکر صرف قولی اور قلبی شکر نہیں ہوتا، بلکہ عمل سے ثابت کرنا ہوتا ہے، عملی شکر ادا کرنا ہوتا ہے. انہوں نے اپنی قوت سماعت، قوت بصارت سے کائنات میں مشاہدے کیے، اور ان مشاہدوں سے اپنی قوت سماعت اور بصارت سے اللہ کی ذات کو پہچانا تھا. اور پھر ایسا پہچانا تھا کہ ہر چیز کی قربانی اللہ کی محبت کے آگے دے دی تھی. یہ تھی ان کی عملی شکر کا رویہ اور طریقہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. یہ دو صفات ان کے اندر ایسی تھی جس کی وجہ سے
راسخ ہو گیا تھا اللہ کی محبت ان کے دل میں، اور پھر ہر چیز ان کے آگے اللہ کے آگے ہیچ ہو گئی تھی. اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا؟ اللہ ایسے لوگوں کی قدردانی ضرور کرتا ہے، اللہ ضرور ایسے بندوں کی قدردانی فرماتا ہے. اللہ فرماتے ہیں اجتباہ، اس کو ہم نے چن لیا، وہداہ، صرف چنا ہی نہیں بلکہ ان کو ہدایت بھی دے دی، الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف. تو جب یہ صفات آ گئی کہ وہ اطاعت گزار بن گئے اور یکسو ہو کر اللہ کی اطاعت کرتے تھے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کر لیا، ان کو اجتباہ کا معاملہ کر لیا، اور پھر ان کو سیدھا راستہ انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے ان کو سیدھے راستے کی ہدایت خود بخود عطا فرمائی. وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور اللہ ہم نے ان کو دنیا میں بھی نیک بھلائیاں عطا فرمائی. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں البتہ وہ نیک لوگوں میں شمار کیے جائیں گے. ثُمَّ أَوْحَيْنَا، اچھا اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں کیا فرما رہے ہیں؟ آخرت میں بھی وہ نیک لوگوں میں شمار ہوں گے، اور دنیا کی بھلائیاں بھی پھر ہم نے انہیں عطا فرمائی تھی. اللہ ہمیں بھی شکر گزار بندے کو شامل فرمائے. اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا واجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا ربی اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی منتخب کر لے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے دے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مل جائیں اور ہم نیک لوگوں میں شامل ہو جائیں، تو پھر نسخہ کیا ہے؟ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی سنت سے وہ صفات اپنے اندر لے کر آنی ہے جو یہاں پر ہمیں بتائی جا رہی ہیں کہ وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے، اور اللہ کی نعمتوں کا حق ادا کرنے والے تھے، نعمتوں کا شکر کرنے والے تھے. اللہ ہمیں بھی ان صفات سے متصف فرما دے. تو یہ دوسری بات ہمیں ایک اور یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت قدردان ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا قدردان ہے، آپ دیکھیں اتنا قدردان ہے کہ اتنے بڑے شرک سے بھرے معاشرے کے اندر ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی تو تھے نا جو اللہ کو پہچانے تھے اور اللہ کے لیے جم گئے تھے، جٹ گئے تھے اور اڑ گئے تھے اور ثابت قدمی سے ڈٹ گئے تھے. تو پھر حق چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے نزدیک وہی پسندیدہ ہے جو حق ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ چاہے باطل جتنا بھی سر چڑھ کے بول رہا ہو، لیکن باطل باطل ہے. باطل کی کثرت حق کو باطل نہیں بنا سکتی، باطل کی کثرت حق کو باطل نہیں بنا سکتی. حق اگر تھوڑا ہے پھر بھی وہ حق ہی ہے، باطل اگر زیادہ ہے پھر بھی وہ باطل ہی ہے، وہ حق نہیں بن سکتا. یعنی حق اور باطل کا پیمانہ اس کی کثرت یا قلت نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کی پسند اور اللہ کی ناپسند ہوتی ہے. اللہ کی پہچان پر ہی یہ چیز انسان کے اندر آتی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کو جو پہچان لیتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس رویے پر جم جانے والوں کا قدردان بھی ہوتا ہے، ان کا معاون بھی ہوتا ہے، اور ان کا ساتھ دینے والا بھی بن جاتا ہے. دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائیاں اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتا ہے. اللہ آگے فرماتے ہیں کہ ثم اوحینا الیک، پھر ہم نے وحی کی اے نبی آپ کی طرف، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ آپ پیروی کریں ملت ابراہیم مسلم حنیف کی پیروی کریں، یعنی یکسو ہو کر آپ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلیں. وما کان من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. انما جعل السبت، بے شک صرف بنایا ہے سبت کو، بنایا گیا تھا سبت علی الذین اختلفوا فیہ، ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا. یعنی سبت تو ان لوگوں کے لیے ہم نے بنایا تھا جنہوں نے سبت میں اختلاف کیا تھا. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ یوم القیامۃ، اور بے شک تیرا رب البتہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، بیچ اس کے جو وہ اختلاف کرتے رہے. یعنی کہ سبت کے حوالے سے اختلاف انہوں نے کیا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کوئی یہودی بن گیا، کوئی نصرانی بن گیا، کوئی صابی بن گیا، کسی نے اپنے مختلف مسلک اختیار کر لیے، وہ سب کے سب تفرقے میں پڑ گئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تو اس کا اختلاف قیامت کے دن کرنا ہے، ہم خود بخود اس کا
اختلاف جو یہ کر رہے ہیں اس کا فیصلہ ہم قیامت کے دن کریں گے. آپ کیا کیجئے, آپ اپنے اندر تفرقے میں مت لائیے. مجھے اور آپ کو بھی اس حوالے سے حکم دیا جا رہا ہے کہ ہمیں ہمارے اندر تفرقے بازی بہت زیادہ ہو چکی ہے, تفرقے میں لوگ پڑ چکے ہیں, مسلک پرستی کے اندر آ چکے ہیں. تو پھر تفرقے کو ختم کرنے کا نسخہ اگلی آیات کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ آپ کسی مسلک کی طرف دعوت نہ دیجیے, آپ کسی کی طرف لے کر مت آئیے. آپ مسلک پرستی یا دھڑے بندی کو چھوڑ کر کیا کریں, لوگ پڑے ہوئے ہیں فرقوں میں تو پڑے رہنے دیجیے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا ہے تو آپ ادعو الی سبیل ربک, آپ مسلکوں میں کی طرف بلانے کے بجائے لوگوں کو کس کی طرف بلائیں, الی سبیل ربک, اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیں. قرآن کی تلاوت کریں اور قرآن کی تلاوت سے آپ اپنے لوگوں کو اپنے رب سے جوڑیں, مسلکوں سے مت جوڑیے, اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو جوڑیں. دعوت اللہ کریں, دعوت القرآن کا معاملہ اختیار کریں. اور کیسے کریں؟ بالحکمہ, حکمت کے ساتھ کریں. حکمت سے دعوت دینا, اللہ نے آپ کی طرف یہ دعوت پہنچائی ہے. بلغ ما انزل الیک من ربک, اللہ نے جو آپ کی طرف پہنچایا ہے اس کو لوگوں کی طرف پہنچا دیجئے. اور اس حکم کے بعد تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جو سیرت ہے, پوری زندگی, پوری سراپت دعوت بن گئی. ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن پر بس یہی سوال تھا کہ میں نے دین کی دعوت لوگوں کو جو بھولے ہوئے ہیں اپنے رب کو, ان کو ان کا بھولا ہوا رب یاد دلانا ہے, اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے. تو اللہ کی طرف دعوت دینے کا معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد سے شروع کر دیا تھا. تو مجھے اور آپ کو بھی یہاں پہ یہی حکم دیا جا رہا ہے نا کہ ہم نے تفرقے کی طرف نہیں دیکھنا, ہم نے کیا کرنا ہے, لوگوں کو اللہ سے جوڑنا ہے, اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا ہے اور اللہ ہی کی طرف ان کو دعوت دینی ہے. اور وہ شخص جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنَ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ, کہ اس شخص سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے, وَعَمِلَ صَالِحًا, اور نیک عمل کرتا ہے, وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ, اور کہتا ہے کہ میں نے اثر اطاعت خم کر دیا ہے, میں فرما بردار ہو گیا. یعنی عمل صالح کر کے اور نیک اور فرما بردار ہونے کی طرف اس کا رویہ ہوتا ہے, اور اللہ خود بھی ایسا ہوتا ہے اور لوگوں کو بھی اللہ کی طرف بلاتا ہے. اس شخص سے اچھی بات اور کس کی ہو سکتی ہے, اللہ نے ان میں شامل فرما لے. اور پھر جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے, تو ابھی ہم نے سورہ نحل میں بھی پڑھا تھا نا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے دین کی دعوت کے لیے اللہ فرماتا ہے نا کہ اس کو جو شہد کی مکھی کو حکم دیا تھا کہ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا, کہ بس تو چل اپنے رب کی ہموار کیے ہوئے راستوں کے اوپر. تو اللہ کی طرف جب دعوت دیں گے تو اللہ نے ان دعوت کے راستے ہموار بھی کیے ہوئے. یہ ہمارا ایمان, ہمارا یقین ہونا چاہیے. اور جب ہم ٹھان لیتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا ہے, راستے ہموار ہی ہیں, تو پھر وہ لوگ جو یہ اعمال کرنے والے ہو جاتے ہیں ان کی بات بھی سب سے اچھی ہوتی ہے, اور وہ لوگ بھی بہترین لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور لوگوں کو سکھاتے ہیں. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے. اللہ نے فرمایا آپ تفرقے کو ختم کرنے کا نسخہ آپ کو دے دیا ہے, آپ مسلک پرستی کی طرف دعوت نہ دیجیے بلکہ اللہ ایک رب کے راستے کی طرف دعوت دیجیے, اور بڑی حکمت کے ساتھ دیجیے. حکمت سے دعوت دینے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے. قرآن کا حکم آتا ہے فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ, نصیحت اس وقت کیجئے کہ جب کہ نصیحت فائدہ مند ہو. تو گویا اس وقت حکمت کا تقاضے سے نصیحت کرنی ہے. یہ نہیں کہ بڑے بے ہنگم اور بے ڈھنگے طریقے سے ہم جو ہے دین کی دعوت دینے کا کام کرنا شروع ہو جائیں. بڑے آرگنائزڈ, بڑے پلان طریقے سے, دنیا کے بھی تو کام ہم بڑے آرگنائزڈ اور پلان طریقے سے کرتے ہیں نا. تو یہ دعوت دینے کا طریقہ ہے کہ ہم بے ہنگم اور بے ڈھنگے طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں, کبھی کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں, کبھی کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں. ہمارے انداز میں, ہمارے رویے میں, ہمارے اخلاق میں, ہمارے لہجے میں, ہماری سوچ میں, ہماری ساری باتوں میں پورے کے پورے بڑی حکمت اور بڑی طریقے سے اور بڑی پلاننگ سے ہماری اپنی بات ہونی چاہیے. یہ بھی نہیں کہ ہر بات جو ہے وہ ہم بتا دیں یا ہر بات ہی ہم چھپا دیں. اگلے کے ذہنی لیول کو دیکھتے ہوئے بھی, علمی لیول کو بھی دیکھتے ہوئے بات کی جائے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بالکل ایسا ہی طریقہ ہوتا تھا.
کچھ لوگ آتے تھے تو آ کے پوچھتے تھے کہ جنت میں جانے والے اعمال بتائیے، تو آپ نے کسی کو کچھ بتایا، کسی کو کچھ بتایا. جس کے لیے والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری مشکل تھی، اس کو وہ چیز بتائی. جس کے لیے پانی پلانا مشکل تھا، اس کو پانی پلانے کا کہا کہ تم یہ کام کرو. جس کے لیے کھانا کھلانا مشکل تھا، اس کے لیے اس کو کہا تم کھانا کھلاؤ. یعنی کہ ہر انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے نبی کو اندازہ ہوتا تھا، اور اس کی ذہنی اور علمی کیفیت کو دیکھ کر، اس کی صلاحیت کو دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جو ہے وہ حکم بتاتے تھے. ایک شخص اسی طرح سے آیا اور اس نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے بس سارے بات بتائیے، میں سارے کام نہیں کر سکتا ہوں، بس مجھے ایک بات بتائیے، میں جھوٹ بھی بولتا ہوں، شراب بھی پیتا ہوں، میں چوری بھی کرتا ہوں، زنا بھی کرتا ہوں، میں ساری چیزیں نہیں چھوڑ سکتا، بس مجھے ایک چیز بتائیے، میں ایک چیز چھوڑوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بس تم جھوٹ چھوڑ دو، ہے نا. تو ایک چیز چھوڑنے کو کہا. تو یہ حکمت ہے، حکمت سے دعوت دینے کا طریقہ ہے. تو ہمیں بھی حکمت سے دعوت دینی ہے، اور یہ بھی کہ اس وقت دعوت دیں جب تمہیں لگے کہ نصیحت فائدہ مند ہو. یہ نہیں کہ اگلا سننا ہی نہیں چاہ رہا، اور اگلا اس موڈ میں ہی نہیں ہے، اور اگلا اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے، اور آپ دین کے لیکچرز جو ہیں وہ ان کو اٹھا کے بتانا شروع ہو جائیں. یہ شادی بیاہ کا موقع ہے اور آپ جی وہ بغیر کچھ دیکھے آپ باتیں ایسی کرنے شروع ہو جائیں تو لوگ متنفر ہو جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ بشروا ولا تنفروا، خوشخبریاں دو، متنفر نہ کرو، نفرتیں نہ پھیلاؤ، تو آسانیاں کرو، مشکلیں نہ پیدا کیا کرو. تو گویا ہم نے پہلے بشارت دینی ہے، خوشخبریاں دینی ہے، اور پھر ہی اس کے بعد جو ہے وہ امر بالمعروف کرنا ہے، پھر ہی نہی عن المنکر کرنا ہے نا. تو پہلے بشرو کرنا ہے، پھر نذیر بننا ہے. پہلے بشیر بننا ہے، پھر نذیر بننا ہے. تو یہ ایک حکمت کا انداز ہے، حکمت کا ایک طریقہ ہے جو یہاں پہ ہمیں بتایا جا رہا ہے. اور پھر والموعظۃ الحسنہ، اور بہت اچھی واعظ اور نصیحت سے اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا کرو. بہت اچھی واعظ اور نصیحت ہم نے کہاں سے سیکھنی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سیکھیں گے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واعظ اور نصیحت کا طریقہ کیسا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا طریقہ کیسا تھا؟ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دن تبلیغ کیا کرتے تھے، کتنا دن کا وقت تبلیغ میں لگاتے تھے، بات کا انداز کیا ہوتا تھا، آپ کے چہرے کے ایکسپریشنز کیسے ہوتے تھے، غصہ آتا تھا تو کیا کرتے تھے، اور خوشی ہوتی تھی تو کیسے اس کو کرتے تھے، پھر بولتے ہوئے ہاتھوں کے انداز آپ کے کیسے ہوتے تھے، 3 مرتبہ ہر بات کو دہرا کر بتایا کرتے تھے، بہت خلوص سے پیار سے بات کیا کرتے تھے، اور اخلاص اور تڑپ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باتیں آگے بیان کیا کرتے تھے. کوئی کسی پہ تنقید نہیں کرتے تھے، کسی کو استہزاء نہیں کرتے تھے، اپنی سپیریورٹی اور دوسرے کو نیچا نہیں دکھاتے تھے. کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں یہ طریقہ مجھے اور آپ کو نظر نہیں آتا نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کرٹیسائز نہیں کرتے تھے. تو گویا کیا طریقہ ہے موعظۃ الحسنہ کے حوالے سے کہ ہم نے بہت حسین طریقے سے دعوت دینی ہے، حکمت کے ساتھ دعوت دینی ہے. حسن والا انداز وہ ہمارا محسن بن جاتا ہے. جو داعی ہوتا ہے اس کو کیسا ہونا چاہیے؟ محسن ہونا چاہیے، میگنیٹ کی طرح ہونا چاہیے کہ لوگ خود بخود اس کی طرف کھینچے چلے آئیں، وہ مائل ہو جائیں لوگ ان کی طرف. جب لوگ اس کی طرف مائل ہوں گے تو وہ آٹومیٹکلی قائل بھی ہو جائیں گے. اور ایک اور بات بھی ہے کہ داعی کے اندر موعظۃ الحسنہ کے معاملے میں اخلاص بہت زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ بات وہی ہے نا کہ جب دل سے کوئی بات نکلتی ہے نا تو وہ اثر رکھتی ہے. جتنا زیادہ اخلاص ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ بات دل سے نکلتی ہے. آتا ہے نا وہ شعر کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر لگتی ہے، پر نہیں مگر طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو گویا جب دعوت میں اثر اسی وقت ہوگا جب انسان کے اندر خلوص ہوگا. جب خلوص کی چاشنی انسان کے اندر ہوگی تو انشاءاللہ وہ دعوت اثر انداز بھی ہوگی، اور تاثیر بھی ہوگی، اور وہ خیر خواہی والی بھی ہوگی، اور رائے گا بھی نہیں جائے گی. اللہ نے ایسی ہی دعوت دینے کے طریقے سکھائے، اور اسی انداز میں دعوت دینے کی توفیق ہمیں نصیب بھی دعوت دینے کی توفیق بھی ہمیں نصیب فرما دے. اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کیا آگے فرما رہے ہیں؟ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. اور لوگوں سے احسن طریقے سے جھگڑا کرو، بحث مباحثے کرو. یعنی کہ لوگ جب تم سے آئیں اور بحث مباحثے کے موڈ میں ہوں تو تم ان کو متنفر مت کرو، ان کی تنقید مت کرنا، ان کو مذاق مت اڑانا، بلکہ بہت ہی
ہی خوبصورت انداز میں ان کے ساتھ موعظۃ الحسنہ اور ان کے ساتھ جادلہم باللتی ہی احسن، یعنی ان کو بہترین انداز میں ان کے ساتھ بحث کرنا. بہت سارے لوگ آتے ہیں اور آ کے مباحثہ کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن تم نے کسی کے ساتھ بحث نہیں کرنی، بلکہ قول سلامہ کا طریقہ ہمیں پیچھے سکھایا گیا ہے. اچھا، موعظۃ الحسنہ کے حوالے سے نا بہت خوبصورت رویہ ہمیں نظر آتا ہے حضرت حسن اور حضرت حسین کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے نا. کس کے نواسے ہیں؟ محسن انسانیت کے نواسے ہیں. ایسا خوبصورت انداز انہوں نے اپنایا دین کی دعوت اور تبلیغ کے حوالے سے، یہ موعظۃ الحسنہ کے رویے میں، کہ ایک مرتبہ وہ بیٹھے ہوئے تھے تو مسجد میں، تو ایک بوڑھا شخص آیا اور اس نے آ کے وضو کیا. تو وہ وضو کر رہا تھا تو وہ غلط وضو کر رہا تھا. اب دونوں نے ایک دوسرے کی شکل دیکھی، حضرت حسن اور حضرت حسین نے، اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بڑے میاں آپ کو تو وضو بھی نہیں کرنا آتا، اتنی آپ کی عمر ہوگی، آپ کیسے وضو کر رہے ہیں، یہ تو غلط طریقہ ہے، اس طرح وضو نہیں کرتے. نہیں، انہوں نے کوئی کرٹیسائز نہیں کیا، کوئی تنقید نہیں کی، بلکہ انہوں نے آپس میں اشارہ کیا اور اشارے میں انہوں نے یہ بات کر لی کہ میں ٹیچر بن جاتا ہوں اور تم میرے اسٹوڈنٹ بن جاؤ اور تم وضو کرو اور میں تمہیں تمہاری ٹریننگ کرتا ہوں. تو یہ بڑے میاں خود بخود دیکھتے جائیں گے اور وہ سیکھتے چلے جائیں گے. تو وہ ایک ان میں سے جو ہے اسٹوڈنٹ بن گیا اور ایک جو ہے وہ ٹیچر بن گیا. وہ ایک وضو کرتے جا رہے ہیں اور وہ غلط وضو کر رہے ہیں، تو دوسرا ان کی اصلاح کر کے اپنا، دونوں بھائی آپس میں وضو کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں، حالانکہ دونوں کو ہی آتا تھا، لیکن صرف سکھانے کے لیے کہ جی بڑے میاں ان کو کوئی برا نہ لگے، ان کی انا کو ٹھیس نہ پہنچے، ان کو کوئی تکلیف نہ ہو، ان کو کوئی امبیرسمنٹ اور شرم محسوس نہ ہو، اور وہ سیکھ بھی لیں دین کا انداز اور طریقہ. ایسے انہوں نے وضو کیا اور وہ ان کی اصلاح کرتے گیا ایک بھائی، اور وہ خود بخود جو ہے وہ بوڑھے میاں جو تھے انہوں نے وہ وضو کا طریقہ سیکھ لیا. اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو بھی ایسے دعوت دینے کے طریقے سکھا دے. ان ربک هو اعلم، بے شک تیرا رب وہ زیادہ جانتا ہے، بمن ضل عن سبیلہ، کون ان کے راستے سے اس کے گمراہ ہوا ہوا ہے، وہ اعلم بالمہتدین، اور اللہ زیادہ جانتا ہے کہ کون ہدایت والا ہے. گویا اللہ جانتا ہے کہ کون ہدایت پائے گا، کون گمراہ رہے گا. لست علیہم بمسیطر، آپ کو داروغہ نہیں بنا کے بھیجا گیا، آپ کا کام صرف اور صرف پہنچانا ہے، اور آگے دیکھنا کہ ہدایت دینی ہے یا نہیں دینی وہ اللہ تعالیٰ انسان کے رویے کو دیکھ کر ہدایت دیتا ہے. ہم نے پڑھا تھا نا کہ یہدی الیہ من اناب. تو دعوت دیتے رہنا ہے، یہ نہیں کہ دعوت دینا چھوڑ دینا ہے کہ بھئی لوگ تو سیدھے ہی نہیں ہو رہے تو اب میں نے دعوت نہیں دینی. نہیں، آپ کا کام صرف اور صرف پہنچانا ہے. جب انسان کا دل نرم ہوگا انشاءاللہ دعوت اثر انداز ہوگی. آپ کا کام بتانا ہے، آپ کا کام پہنچانا ہے. کئی دفعہ انسان اپنے ایسے فیز میں نہیں ہوتا، یا وہ اس طرح سے اس بات کو سن نہیں رہا ہوتا، یا اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح سنواتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کی اپنی چاہ نہیں ہوتی، اس کی اپنی ول نہیں ہوتی. تو وہی بات ہے نا کہ آپ کا کام صرف آگے پہنچانا ہے. اللہ زیادہ جانتا ہے کون اس کی راہ سے گمراہ ہوگا اور بھٹکا ہوا ہے اور کون راہ راست پر ہے. جس کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوتا ہے نا اور تڑپ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور اس کے لیے 10 قدم بڑھاتا ہے اگر وہ 1 قدم بڑھا کے آتا ہے. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اور اگر آپ بدلہ لیں، فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، بس آپ بھی اتنا ہی بدلہ لے لیں جتنا آپ کو بدلہ دیا گیا. یعنی آپ جس قدر زیادتی کی گئی ہے آپ اتنا بدلہ لے لیجئے. اب یہاں پر سے آیت نمبر 126، 7 اور 8 آخر تک 3 آیات وہ آیات ہیں کہ جب حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کی لاش کا مسئلہ بھی ہوا ہے اور ان کے کلیجے کو نکال کے چبایا گیا ہے اور باہر پڑا ہوا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دلی تکلیف ہوئی تھی، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عہد کیا کہ اب میں مشرکین کے 70 افراد کا مسئلہ کروں گا. تو اللہ کے نبی نے یہ آیات نازل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت فرمائی کہ اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو پھر آپ اتنا ہی بدلہ لیجئے جتنی آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اور ایک مفہوم بھی آتا ہے نا کہ حدیث کے حوالے سے کہ ایک حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ تو کسی کو معاف کرنے میں غلطی کرے اس سے زیادہ بہتر ہے کہ تو سزا دینے میں غلطی کرے. یعنی کہ معاف کر دینا زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ کسی کو سزا دینے میں غلطی ہو جائے، کیونکہ سزا دینے سے کیا ہے کہ اگر اس کے ظلم سے زیادہ ہمارا ظلم ہو گیا تو پھر ہم ظالم ہو جائیں گے. اور حدیث میں آتا ہے کہ ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں آئے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ،
اور اگر تم صبر کرو گے تو البتہ بہتر ہے یہ صبر کرنے والوں کے لیے۔ اللہ ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جس رب کو راضی کرنے کے لیے ہم صبر کر رہے ہیں وہ رب تو دیکھ رہا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاصْبِرُوا وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور صبر کرو اور جو تمہارا صبر ہے وہ اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور نہ تم غمگین ہو ان کے اوپر۔ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور نہ تم ہو جاؤ تنگی کے اندر اس وجہ سے جو وہ چالیں چل رہی ہیں، یعنی ان کی چال بازیوں پر اپنے دل کو تنگ نہ کرو، پریشان نہ ہو۔ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ تمہیں وہ چال بازیاں کریں تو تمہیں نقصان پہنچا دیں، ایسا نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان دین کی راہ دعوت دیتا رہتا ہے لیکن کوئی چینج نہیں آ رہا ہوتا، کسی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہوتی، اور اگر آ بھی رہی ہو تو وہ ٹیمپرری آتی ہے، کبھی کم ہو جاتی ہے، اٹینڈنس کم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اور لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ آتے ہیں، آ کے بہانے بناتے ہیں، کوئی مختلف چال بازیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ نے یہاں پہ یہ بھی کہا کہ دیکھو صبر سے اپنا کام کیے چلے جاؤ، تمہارا کام جو ہے نا وہ اللہ دیکھ رہا ہے، تمہارا صبر بھی اللہ کی توفیق سے ہے، تم کسی کو بدل نہیں سکتے، اللہ سے صرف صبر مانگا کرو اور اپنا کام کیے چلے جاؤ۔ ان لوگوں کی چالوں پر دل تنگ مت کرو، اگر وہ چالیں چلتے ہیں تو ان کو چلنے دو، چھوڑ دو، مکاریاں کرنے دو، مایوس مت ہو، اور مایوس ہو کر تم نے اپنا کام چھوڑنا نہیں ہے۔ گویا اللہ نے یہاں پہ یہ بھی سکھا دیا کہ ظالم سے یا ظلم سے نفرت نہیں کرنی بلکہ ظلم سے نفرت کرنی ہے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ سے ڈر کر تقوی کے ساتھ زندگی گزارتے، والذین هم محسنون، اور وہ احسان کرنے والے ہوتے ہیں۔ گویا اپنا کام دعوت میں جاری رکھنا ہے، دعوت میں پورے عمل کے ساتھ جتے رہنا ہے، اللہ کا تقوی اپنے اوپر غالب رکھ کے احسان کے رویے سے کام کرتے رہنا ہے، نہ لوگوں سے ڈرنا ہے، نہ برادری سے ڈرنا ہے، نہ لوگ کسی اور چیز سے ڈرنا ہے، بلکہ لوگوں کو ان کے حق سے زیادہ دینا ہے اور اپنے فرض سے بڑھ کر کرنا ہے۔ اللہ ہمیں ایسے ہی دعوت دینے کے طریقے سکھائے، اور اللہ ہمارے رویوں میں احسان پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں متقی بنا دے۔ اللہ تعالیٰ دعوت کے وہ انداز اور طریقے ہمیں دکھا کر اور سکھا کر ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنانے میں ہماری مدد فرما دے۔ صدق اللہ العظیم۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین۔